ہم قرآن و حدیث کا جب مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ بھی غضب کرتا ہے. بالکل. جب پہلی اولاد ہوتی ہے نا تو ماں بھی کانشیس ہوتی ہے, شوہر بھی ہوتا ہے, گھر والے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو پہلی اولاد ہوتی ہے نا وہ بہت سلجھی ہوئی, تمیزدار, ٹھہرا والی, کیونکہ وہ پورے 9 مہینے کا پیریڈ جو ہے نا وہ گھر والوں نے بڑے اطمینان سکون سے گزارا ہوتا ہے. جب سیکنڈ ہوتی ہے تو یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں. یہ بات تو بتائی نہیں پہلے, یہ تو بتائی نہیں, یہ تو دھوکہ بھی ہو گیا, کچھ اور بھی ہو گیا, واٹ ایور سو. لیکن اب مشکل ہو رہی ہے. اب اس مشکل سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ اس کے حل 2 ہی ہیں, اور ہم عام طور سے تیسرے پہ جا رہے ہوتے ہیں. اب وہ 2 حل کیا ہیں؟ جیسے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ہمت ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر. ایک ایکسرسائز ہے, اس ایکسرسائز کے ذریعے آنکھیں بند کر کے ہم کراتے ہیں. تو اگر آپ کر رہے ہیں اس صحیح طریقے سے تو کچھ دیر بعد آپ کو محسوس ہوگا آپ کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کے ہاتھ اب کرسی پہ نہیں ہیں. جب آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں گے تو کرسی پہ ہی ہوں گے. یو فیل کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مائنڈ پاورفل ہوا, آپ کا برین پاورفل ہوا, اس نے باڈی کو اور پکڑ لیا. تو خیر یہ آخر میں انشاءاللہ ابھی بتائیں گے آپ کی سٹوری جو ہے نا وہ اسٹوری کے ساتھ ہے. وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے نا انرجی کرنے کا, یہ جو اسٹریس بسٹرز بالز آتی ہیں, لوگ ہاتھ میں گھماتے رہتے ہیں تاکہ جو اسٹریس ہے, اینگر ہے, وہ نکلے. اور لوگوں نے پنچنگ بیگ لگایا. جی جی جی, یہ ایک بڑا کامیاب اور مجربہ یہ سلوشن ہے کہ جی آپ کو اگر غصہ آتا ہے تو اس غصے کو فزیکلی نکالنے کے آپ کے پاس آپشن ہونا چاہیے. یعنی بچوں پہ اگر غصہ آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے وہ غصہ بچوں پہ ہی نکالا جائے, وہ کہیں اور نکالیں جا کر, ورنہ وہ غصہ لازمی بچوں پہ نکل جائے گا. میں نے کسی کی اسٹوری پڑھ رہا تھا, مجھے بہرحال یاد نہیں, شاید آن لائن دیکھی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے نا بچپن میں بہت غصہ آتا تھا, یعنی جوانی میں نئے خون نئی جوانی آنا شروع ہوئی. تو میں نے کیا کرا, میں نے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا, ادھر ایک پنچنگ بیگ لٹکا لیا. اور جناب جہاں کوئی غصے والی بات ہوئی تو انہوں نے اپنا نام لیا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہوتا تھا جی فلاں صاحب غائب, او جی کہاں ہیں, وہ اوپر پہنچے ہوئے, اوپر پہنچ کے کیا ہو رہا ہے, وہ بیگ کو پنچ کرے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ذہن میں جو ہے وہ یا تو اس شخص کی تصویر لے آئے. بہرحال یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. شیخ صاحب بہت سارے لوگ تو باس لکھ کر اس پہ چپکا دیتے ہیں, لوگ اپنے جو فوٹو لگا دیتے ہیں ایسے ہی پنچنگ بہرحال یہ کرتے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ پھر ٹھیک ہے, اس سے آپ کی انرجی تو کم ہوگی, لیکن وہ ایموشنز آپ کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یار میرا سوال اگلا یہی ہے کہ بھائی کہ اگر جو جا کے پنچنگ بیگ پہ غصہ نکالتے ہیں, غصہ نکل جائے گا, ریلیکس ہو جائیں گے, تو اگلی دفعہ اس کے پاس اس کو غصہ جو ہے ان جگہ پر اس آدمی پہ نہیں آئے گا, کام آئے گا, کیا ہوگا؟ نہیں, بالکل صحیح پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے ایموشنلی, یعنی مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے غصے پہ قابو لانے کے لیے. ایک ہے باڈی کو بھی ٹرین کرنا ہے تاکہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرے, آپ کو زیادہ غصہ نہ آئے. تو یہ بھی دونوں چیزیں کرنی ہے. یہ نہیں بس آپ نے اپنے مائنڈ کو ٹیم نہیں کیا اور مائنڈ کو بہتر نہیں کیا, دونوں چیزیں ایک ساتھ ہے. آپ پنچنگ بیگ کو ماری چلے جا رہے ہیں لیکن وہ ٹریگر ہے اس کو حل نہیں کر رہے, اپنا مینٹلی اس چیز کو صحیح نہیں کر رہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے باس کی شکل لگائی اور شکل پہ آپ ماری چلے جا رہے ہیں, تو یہ سولوشن نہیں ہے. یہ فزیکلی تو آپ کے اندر سے انرجی ختم کر دے گا, لیکن کل کو پھر ٹریگر آئے گا تو آپ کو کہے گا یار آج تک تو میں تصویر کو مارا تھا, اب میں اصل آدمی کو مار کے سکون میں آؤں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں ساتھ چلیں. ہاں, وہ نکالے نہیں یار, میں اپنی انرجی بھی نکال رہا ہوں, اور پھر وہی بات ایکسیپٹنس کہ نہیں یار یہ اب ٹھیک ہے, میری باس میرا باس ہے اور بس کچھ میں چھوڑ بھی نہیں سکتا کمپنی, تو یار میں ایکسیپٹ کر لوں اس چیز کو. اگر میں چھوڑتا ہوں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, صحیح ہے, اور میرے چھوڑنے کے کیا ریزلٹس نکلیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سی سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دیکھیں نا تقدیر کیا ہے. ہمارے شیخ ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی, کئی سالوں پہلے میں ان کے درس میں بیٹھا تو انہوں نے بڑی امیزنگ بات کہی. کہتے ہیں کہ انسان کو اگر غصہ آتا ہے نا تو یہ غصہ اس کی تقدیر میں, ایمان میں, عقیدے کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں انسان کو غصہ آنا یا اس کا غصے پہ ریئیکٹ کرنا, آ تو جاتا ہے کوئی ہم نے بات کی, لیکن اس کا ریئیکٹ کرنا یہ اس کے عقیدے میں کمزوری ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ جو بھی معاملہ اس کے سامنے ہوا ہے یہ بات اللہ نے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دی کہ یہ معاملہ ہوگا,
اور جو بھی آج ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ ہی اس کو تخلیق کر رہا ہے. تو اگر انسان کو غصہ آ رہا ہے اس بات پہ تو وہ شاید اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے کہ بھائی یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے، یہ اللہ نے کرا ہے. وہ اللہ کی رضا میں رضامند نہیں ہے کہ یہ تو بھائی اللہ کی تخلیق ہے. تو اس لیے انسان اگر یہ سمجھے بھائی یہ اللہ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو، تو انسان کو غصہ نہیں آئے، اور اسی میں میرے لیے بہتری یہ ہے. اسی میں میرے لیے بہتری ہے، اسی میں اللہ کی کئی حکمتیں ہیں اس کے پیچھے. تو انسان کا غصہ اپنے آپ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس لیے انسان کو ایک حد تک ایک ایکسیپٹنس لیول بنا لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی میری ساس ایسی ہے، میری بہو ایسی ہے، میرا بھائی ایسا ہی ہے، میرا چاچا تایا، میرا دوست، میرا ان کے ساتھ گزارا میرے نہیں ہے. محلے والے پڑوسی ہیں، کچھ colleagues رشتے ہیں، یا کچھ جو ناطے ہیں، کچھ جو تعلقات ہیں، کنیکشنز ہیں، وہ تو ہوتے ہیں کہ آپ الگ کر لیں آسان طریقے سے. قرآن میں بھی ہے نا تصریحم باحسان کہ بھائی یا تو ساتھ لگ جاؤ ورنہ احسان کے ساتھ الگ ہو جاؤ. کچھ رشتے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. صلہ رحمی ہے ہی کیا؟ صلہ رحمی ہے ہی یہی کہ جو آپ کے ساتھ گڑبڑ کرے، برا کام کرے، آپ نے برداشت بھی کرنا ہے اور آپ نے برداشت کر کے اس کا اچھا رسپانس بھی دینا ہے، اچھا فیڈ بیک بھی دینا ہے، ری ایکشن بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے. یہی صلہ رحمی ہے. برے کے ساتھ تو ہر بندہ برا ہوتا ہے، لیکن برے کے ساتھ اچھا ہونا یہ کمال ہے. اب برے کے ساتھ آپ اچھا کیسے ہوں گے؟ اگر آپ غصے میں آگ بگولا ہو جائیں اور اس سچویشن کو ہی ایکسیپٹ نہ کریں تو پھر اس حدیث پہ تو عمل ہی نہیں ہوگا، صلہ رحمی نہیں ہوگی. دیکھیے ایک آیت ہے اور یہ غصے پہ جا کے فٹ آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی اور بدی برابر نہیں، یعنی کہ دونوں کی اسٹرینتھ میں فرق ہے. پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ شر کو، برائی کو نیکی سے دفع کرو، یعنی کہ نیکی جو ہے، خیر جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے شر سے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو اب یہاں پہ صلہ رحمی کی جو بات ہے کہ وہ تو غلط کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جو ہے بدلے میں اچھا کر رہے ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں بہت کر کے دیکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی تو فطرت ہی ایسی، یہ بدل نہیں جانا. حالانکہ یہ بات بھی مسکنسیپشن میں آتی کہ فطرت نہیں بدلتی. اللہ کے نبی کی جو حدیث وہ کوٹ کرتے ہیں، ایسی حدیث جو ہے وہ ایسے کوئی حدیث نہیں، کیونکہ ایک بچہ تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی مجوسی بنا دیتے تو پھر کیسے چینج ہو گئی؟ اور چلو وہ جو بنایا اس کے بعد ساری زندگی اس نے اسی مذہب پہ رہا اور پھر 80 سال کی عمر میں پھر وہ ایمان لے آیا. تو خیر، تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات میں آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیکی کر سکتے ہیں، اچھائی کر سکتے ہیں، پازیٹیوٹی دے سکتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ نصیبوں والے تو ہیں، لیکن یہ سب وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں. یہ صبر کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. اب صبر کرنے کے لیے وہ جو شرط ہے وہ یہی ہے پہلی کہ ایکسیپٹنس. اب جب بھی کوئی ہم پہ غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح بات. اس کے ترجمہ کیا ہے؟ ایکسیپٹنس ہے. میں قبول کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے، اس کو بھی لوٹ کے اللہ کی طرف گیا، میں بھی لوٹ کے وہاں جاؤں گا، مجھے قبول ہے. یعنی کہ بیک پہ یہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. ایکسیپٹنس جو ہے وہ تبھی صبر کرنے کی قابل بات ہے. اور اس کی وجہ جو ہے نا بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ یہ کام کیوں کروں، ایکسیپٹ کیوں کروں. کیوں کا جواب جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت اسٹرانگ وجہ ہونی چاہیے، اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے آپ کا. دیکھیے نا، ایک بہت بڑی اسٹرانگ وجہ یہ ہے کہ بھائی میں اپنے رشتے جوڑ کے رکھنے کے لیے ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں صلہ رحمی کرنے کے لیے ایکسیپٹ کر رہا ہوں. دوسرا، یہ کام اپنے لیے یا فلاں کے لیے نہیں کر رہا بھائی، یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس میں میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کام کر رہا ہوں. میں اگر یہ کام کروں گا تو میری آخرت بہتر ہوگی، اور جب آخرت والے کام کروں گا تو دنیا بھی اللہ بہتر کرے گا. یعنی آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں آخرت کا کانسیپٹ آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہر چیز کو ہم دنیا کے پرائے میں دیکھتے ہیں. اگر ہم اس دنیا کو بھی آخرت کے لینسز سے دیکھنا شروع کر دیں نا کہ یار اس معاملے کا میری آخرت پہ کیا اثر پڑے گا، اس معاملے سے میری آخرت بہتر ہوگی یا آخرت خراب ہوگی، تو انسان کے اندر بہت بڑے بڑے چینجز آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہی والے معاملہ
کہ ایکسیپٹنس آئے گی ہی تب کہ جب انسان دیکھا یار میں یہ کیوں کروں. بہت سے لوگ پوچھتے نا کہ یار میں کیوں صبر کروں, کس وجہ سے کروں. بھائی اللہ کے لیے کر. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے, سبحان اللہ. اگر میں یہ چاہتا ہوں. وہ ہے نا قرآن کی آیت ہے کہ یہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہیں؟ جو خوشی میں اور تکلیف میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں, غصے کو دبا جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جب ہمارے اندر لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, جب ہمارے اندر غصے کو پینے کی صفت پیدا ہو جائے گی, تو پھر جنت ہمیں ملے گی. یہ جنت تیار ہی ان کے لیے, متقی کا لیول ہی تب ہمیں ملے گا. یعنی کس کے لیے کریں بھائی؟ اپنے لیے کریں. اچھی بات ہے اگر دوسرا آپ کو غصہ دلا رہا ہے, اگر دوسرا آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے, اگر تو بہت بڑا دنیا کا نقصان نہیں ہے, ورنہ تب تک آپ برداشت کرتے رہیں کہ بھائی یہ تو آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. یار سامنے والا موقع دے رہا ہے کہ وہ کچھ غلط کرے اور آپ اس کو معاف کریں. ابو بکر اور کا کیا معاملہ تھا کہ وہ مستاح نے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ہماری امہات المومنین ام المومنین اما عائشہ, یہ کتنا بڑا بہتان لگا تھا. بالکل کتنی درد بھری کیفیت تھی کہ 1 مہینے تک جو ہے نبی علیہ السلام نے بھی زوجہ محترمہ سے اپنی بات نہیں کی. اور اما عائشہ کہتی ہے میں 2 دن اور بلکہ 2-3 دن 2 راتیں روتی رہی, اتنا روئی کہ شاید میرا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ جائے. یہ اما عائشہ کے الفاظ ہیں, کہہ رہے ہیں اس رات میری آنکھوں نے کحل نہیں لگایا, فرشتہ نہیں آ رہا نبی علیہ السلام کے پاس. اتنی درد بھری کیفیت تھی. آپ سوچیں کہ نبی کے گھر کے بارے میں باہر باتیں ہو رہی ہیں, ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم. بہرحال پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے برات کا اعلان کیا اما عائشہ کی کہ جی یہ گناہ سے پاکیزہ ہیں. لیکن اس نتیجے میں کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو انہوں نے ایک مستاح کو, ایک صحابی تھے, ان کا نا ایک جیب خرچ باندھا ہوا تھا. جی ان کے رشتہ دار بھی تھے. ان کے رشتہ دار بھی تھے. تو انہوں نے کیا کرا, انہوں نے کہا کہ اس نے یہ کام کیا, یہ غلط خبر پھیلائیے. پہلے تو دیکھیں نا, انہوں نے اس کے آگے کچھ نہیں کیا, مزید کوئی برا بھلا نہیں بولا, اس کو مارا نہیں, کچھ نہیں کیا. ایک کام کیا انہوں نے, یار چلو کم از کم میں اگر کر سکتا ہوں, میں ان کا جیب خرچ جو اضافی ہے کہ احسان کرتا تھا وہ میں نے بند کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کے لیے یہ بھی لائق نہیں لگا, نہیں کہ ابو بکر اس سے کہیں اوپر ہیں. ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی. کیا کہا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کیجئے, درگزر سے کام لیجئے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ یعنی اگر ہم غصے پہ قابو پانا چاہ رہے ہیں, ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے کی بات کو, دوسرے کی چیز کو, تو بھائی کسی اور کے لیے نہیں, اپنے لیے کریں. کہ اللہ تعالیٰ, میں دوسرے کی غلطی معاف کر رہا ہوں یا میں دوسرے کا برا رویہ برداشت کر کے معاف کر رہا ہوں, تو بھائی یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی خطا کار ہوں, میں بھی گناہ گار ہوں. اللہ میری بھی خطاؤں کو معاف کر دے گا, اللہ میرے بھی گناہوں سے درگزر کر دے گا. اور انہیں کو ہم رول ماڈل مان کے چلیں نا. جی بالکل. ہمارے لیے رسول اللہ اور ابو بکر سے بڑا کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ جب ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ معاف کریں اور درگزر کریں, تو اور ہاں دیکھا جائے دنیاوی طور پہ تو ابو بکر صدیق ٹو سم ایکسٹینٹ حق بجانب بھی تھے. ان کی بیٹی کی, ان کے گھر کی بات کسی نے افواہ اڑا دی, الزام لگا دیا, بہتان لگا دیا, اس پہ اگر وہ کوئی ڈراسٹک اسٹیپ لے رہے ہیں تو ٹو سم ایکسٹینٹ ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مطلب دے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ نے وہی کہا, ابو بکر کا یہ مقام نہیں ہے کہ ابو بکر جیسا شخص, مطلب افضل البشر بعد الانبیاء, اس کا وہ مقام نہیں ہے کہ وہ ان سب چیزوں پہ معافی یا درگزر سے کام نہیں. جو آپ نے کہا نرمی حجت ہے, تو یہ ابو بکر کی, حضرت ابو بکر کی شخصیت اور ان کے مقام کے لیے حجت تھی کہ دیکھو یہ مقام ہے, تو یہ مقام حاصل کرنا ہے تو اس طرح تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. آپ دیکھیں نا, بات ایکسیپٹنس کی چل رہی تھی کہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور میں کیوں ایکسیپٹ کروں بھائی؟ میں اس لیے ایکسیپٹ کروں کہ یہی دین ہے, یہی مطلوب ہے. غصے کو پی جانا, غصے پہ قابو پا لینا, یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. بالکل صحیح. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہا جی مجھے نصیحت کیجیے. نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. کیوں کہا؟ ان کو ظاہر اندازہ تھا کہ یہ بندہ غصہ تو آتا ہے لیکن اس پہ ایکٹ نہیں کرنا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں
جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دے. اپنا حق چھوڑ دیں. بالکل ہے صحیح. نا کہ بھائی میں کس لیے, بھائی میری جنت میں گھر بن رہا ہے, میں حق پہ ہوں. وہ کہتے ہیں نا بھائی میں صحیح ہوں, یہ غلط ہے, میں غلط نہیں ہوں, آپ پوچھیں بیٹھیں بٹھا لیں, ٹھیک ہے بھائی آپ سچ ہیں, آپ حق پہ ہیں, 100% آپ صحیح ہیں, نو ڈاؤٹ. اب بھی آپ نے اپنے آپ کو جھکا لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں آپ نے گھر بنانا ہے اپنے لیے. بھائی اس لیے ایکسیپٹ کریں, اور وجہ نہیں ہے, آپ اپنے لیے ایکسیپٹ کریں اس چیز کو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں قیامت کے دن ان کو لوگوں کے تمام مخلوقات کے اوپر سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا جو حور تمہیں سمجھ آتی ہے اختیار کر لو اور لے لو. اللہ اکبر. تو یہ ہے غصہ پینے کا فائدہ. بھائی اس لیے غصہ پیجیے. نبی علیہ السلام بلکہ قرآن میں آتا ہے خذ العفو. عمر بن خطاب کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ اے عمر عدل کیجیے, یہ جو آپ بانٹ رہے ہیں نا اس میں عدل سے انصاف لیجیے. حضرت عمر آپ کو پتہ ہے جلیل و قدر صحابی, جلال والے, ان کو غصہ آ گیا ان کو. تو فوراً ابن عباس نے ان کو پکڑا اور ان کو کہا کہ عمر قرآن کی آیت ہے خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہ درگزر سے کام لیجیے, معافی سے کام لیجیے, نیکی کا حکم دیجیے اور یہ جاہلوں سے اعراض کیجیے. عمر امیر المومنین یہ بھی جاہل ہے, چھوڑ دیں اس کو. تو جب یہ انسان کے اندر کیفیت آتی ہے نا کہ بھائی سامنے والا جو بھی بات کر رہا ہے میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس پہ جا کے بات کروں. یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ کیوں ایکسیپٹ کریں, عذر دیں. کیا دیں؟ عذر دیں. ہاں, اس کا ایک مثال یہ ہے, یہ میں تقریباً جو بھی آتا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کو کوئی گالی دے, آپ کو برا لگے گا؟ ہاں لگے گا برا. میں نے کہا اچھا آپ یہاں سے باہر نکلیں اور باہر آپ کو ایک پاگل ملے, مجنون, اور اس کے کپڑوں سے اس کی چیزوں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجنون ہے, اور وہ ہر ایک کو آنے جانے والے کو گالیاں دے رہا ہے, اور ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے, اور وہ آپ کو گالی دے, اب آپ کو برا لگے گا؟ بالکل نہیں لگے گا. اب آپ کو برا نہیں لگے گا. وہ کہتے نہیں لگے گا. تو کیوں نہیں لگے گا؟ گالی تو بری ہے, اور کوئی بھی دے, غلط بات تو مجھ سے برداشت نہیں ہے, تو وہ تو دے رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں بھائی ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس کے پاس شعور نہیں ہے, پاگل ہے وہ عقل نہیں ہے اس کے پاس. تو جب ہم نے یہاں پہ اس کو عذر دیا نا, اسی طرح ایک بچہ ہے اگر ماں باپ کے ساتھ, ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے, باپ کے ساتھ کرے, باپ کو غصہ آتا ہے, اور باپ جو ہے وہ اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں. اب وہی بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور سخت بیمار ہے, اب اس میں جو ہے اریٹیشن ہو جاتی ہے بیماری کے اندر. اب وہ دوائی کھانے میں یا کھانا وہ کھانے میں وہ بدتمیزی کرے, کچھ کرے, اب غصہ آئے گا؟ اب تو نہیں آئے گا. کیوں؟ پہلے کیوں آ رہا تھا؟ پہلے تو آپ کو غلط بات برداشت ہی نہیں دی, ابھی تو وہی کر رہا ہے, لیکن اب آپ ابھی عذر دے رہے ہیں, ایکسیپٹ کر لیا, ابھی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو طائف کے اندر اللہ کے نبی نے بھی عذر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, کہ بھائی اللہ نے بھیج دیا فرشتہ, لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں, اب یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, اگر جانتے ہوتے تو ایسا نہیں کرتے. ایک عذر دیا یہاں پہ بھی. اب میں آپ کو ایک ایکسیپٹنس کی ایک اسٹوری سناؤں. ایک بچہ آیا کچھ 17-18 سال کا, اور کہہ رہے کہ میرے ذہن میں خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, اور میرے کبھی کبھی میں نے نیٹ میں جا کے چیک بھی کرا کیسے کیسے ہوگی سولوشن, وجہ کیا ہے. میں نے پوچھا کیا, کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے میرے ماں باپ, خاص طور سے میری ماں, مطلب ہر چیز پہ مجھے ٹوکنا. میں باہر جاؤں تو فوراً فون آ جائے کہ کہاں ہو, دوستوں میں جانے نہیں دینا. دوسروں کے جو میرے دوست ہیں, دوسرے ماں باپ کے جو بچے ہیں, دوسروں کے بچے ہیں, وہ تو 12-1-2 بجے تک باہر رہتے ہیں, اور مجھ پہ پابندیاں ہیں. تو اب وہ امبیرس فیل ہوتا ہوگا, وہاں پہ وہ مذاق اڑاتے ہوں گے دوست. صحیح بات ہے کہ تم تو ننھے ہو, ممی ڈیڈی اور جو بھی واٹ ایور سو تھا. تو اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان, اس کو غصہ بہت آتا تھا اپنے ماں باپ کے اوپر کہ بھئی یہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئے اور یہ کرا ہوا ہے اور آزادی نہیں, واٹ ایور سو. تو اب یہ معاملہ اس حد تک چلا گیا.
تو اس کا سلوشن میں نے کیا دیا؟ بہت سمپل، ہوں یہی دیا، ایکسیپٹ کروایا. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، تم ان کو ذہنی طور پہ اندر سے قبول کرو کہ بھائی یہ کچھ بھی کہیں، کسی کے سامنے بھی کہیں، کیسے بھی کہیں، مجھے قبول ہے. مجھے قبول کیوں قبول ہے؟ کیونکہ یہ ماں باپ ہے، یہ ماں باپ ہے، اور یہ ماں باپ کا رتبہ ہے، درجہ ہے، یہ اللہ نے دیا ان کو. اب جب تک میں اس لیول پہ نہیں آؤں گا کہ اللہ نے جس کو جو درجہ دیا ہے وہ میں قبول نہیں کروں گا اندر سے، تو میں اس کو ایکسیپٹ کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہے نا. میں اپنی ماں کو جب اجازت دوں گا اپنے اندر سے کہ ہاں ٹھیک ہے میری ماں ہے. وہ پہلے زمانے میں شاگردی ہوتی تھی، آج تو انٹرنشپ ہوتی ہے. جی جی. تو میں نے تو شاگردی کری. تو ہمارے بیچ میں ایک اور شاگرد تھے، تو ہمارے استاد جو سیم تھے مارکیٹ کے، یعنی کہ بزنس کے اندر شاگردی. تو وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے، کسٹمر آیا ہوا ہے، کوئی سندھ کا کوئی کسٹمر تھا، ہمارے سامنے دکان تھی. تو سندھ کا کسٹمر آیا ہوا ہے، اندر بیٹھے ہوئے آرڈر وغیرہ جو بھی لکھ رہے ہیں، اتنے میں استاد آ گئے. اب وہ جیسے استاد آئے، وہ ماشاء اللہ اوبیڈینٹ بہت زیادہ، کہ وہ تو کھڑے ہو گئے، اور یوں ان کا اسٹائل ہوتا تھا، ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہوئے. اب وہ کسی بات پہ وہ استاد سنا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، 10-15 منٹ سنا رہے ہیں، وہ چپ چاپ سر جھکائے یوں کھڑا. جب وہ چلے گئے تو جو کسٹمر تھا اس نے پوچھا بھائی یہ کون تھے جو تم اتنے سنا؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے استاد تھے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مطلب کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کو کوئی بے عزتی، کوئی ایگو، کوئی سیلف رسپیکٹ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ استاد ہے، استاد کا حق ہے. اس نے اندر سے استاد کو وہ حق دیا ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں. تو اس کو کوئی بے عزتی، کوئی پریشانی کچھ محسوس نہیں. ورنہ اگر یہ ہو جائے کہ بھائی ہم نے تو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیسے ڈانٹ دیا، آپ نے ہاتھ کیسے لگا دیا، تو پھر تو ظاہر بات اس کو غصہ آئے گا. ایکسیپٹنس آ گئی نا، اس کو ایکسیپٹ کریں اندر سے. جب تک اس کو یہ عذر دیں آپ اس کو، یا پھر اس کو قبول کریں گے، اس کا مقام ایسا ہے. بھائی ساس ٹھیک ہے میری، میں کہتا ہوں عورتوں کو کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بہو جو ہے وہ آپ سے سیکھ رہے اور مسئلہ نہ ہو، تو آپ پہلا یہ کام کیجئے کہ اس کے ذہن میں ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد وہ ایکسیپٹ کرے آپ کو. لیکن ٹیچر کا مقام وہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو بات کہ ٹیچر تو کیا ہوا. تو جو پہلے جو مقام ہوتا تھا، اگر وہ مقام ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ ڈانٹ بھی دے گی تو ایکسیپٹنس ہے. صحیح بات ہے، ورنہ نہیں ہے. تو یہ ایکسیپٹنس کے لیے عذر بھی ہے کہ بھائی یہ عذر ہے. اس کے بعد اب عذر بھی صرف مقام کا نہیں ہے. دیکھیں بعض اوقات بہت سی کیفیات کا بھی عذر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ گرم ہوئے میں، یار یہ غصہ کر رہے ہیں مجھ پہ، ہو سکتا ہے بھائی گھر میں کوئی پریشانی ہو سکتا ہے کوئی فائنینشیل برڈن ہو سکتا ہے رات کی نیند پوری کر کے نہ آئے ہوں، بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ طبیعت ان کی صحیح نہ ہو، آج میڈیکلی ہیلتھ ان کی اچھی نہ ہو سکتا ہے ٹیمپریچر ہوا ہو. مطلب یہ عذر بھی تو دینے چاہیے نا سامنے والے کو. بھائی آپ لسٹ بنا لیجیے نا جی عذر کی کون کون سی ہوتی ہے. کہ تو بڑے ہو گئے، علم نہیں ہے. آج کل عام سی بات ہے جی کہ ان کو علم ہی نہیں ہے. آپ اب بھی چپل پہن کے مسجد میں گھس جائیے، مسجد کی ساری چپلیں آپ کو پڑ جائیں گی، سب کا ایمان جاگ جائے گا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کبھی کبھی چپلوں میں نماز پڑھا کرو. جی یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ چپلوں میں نماز نہیں پڑھتے تم پڑھو. بلکہ بعض میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عالم نے کہا کہ یہ چپلوں میں پڑھنا نماز واجب ہوتا، ضروری ہوتا کہ چپلوں میں ہی پڑھیں، اگر نبی علیہ السلام نے بغیر چپلوں کی نہیں پڑھی ہوتی تو. یعنی اس حد تک ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تو علم نہیں ہے نا. ہاں اب وہ علم کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے وہ غصہ کر رہے ہیں. تو اب آپ ان کو عذر دیجئے نا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو اب علم نہیں ہے، پھر اس کے بعد بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم باقی اپنی زندگی میں دیتے ہیں عذر.
ہو سکتا ہے کسی اور نے آ کے ان کو سنا دی ہو، دی غلط سنا دی ہو، اور وہ اس کو نہیں سنا سکتے ہو یا اس کو کنٹرول نہ کر سکے ہو، تو انہوں نے جیسے عام سی بات ہے جب آفس میں یا دکان جاتے ہیں اور وہ غصہ ہو رہے ہیں تو سب کیا کہتے ہیں، لگتا ہے آج بیگم سے لڑ گیا ہے. صحیح بات ہے. گھر پہ سنا کے نہیں آئے، ہم پہ ہمیں سنا. اور اس پہ میں آپ کی بات ایک اور ایڈ کروں عذر کے حوالے سے، اسپیشلی ہمارے گھروں میں، اب وہ بیگمات ہوں یا بھائی بہن ہوں یا والدین ہوں، جو بھی شخص باہر سے آ رہا ہے نا اس کو تھوڑا ٹائم دیں کہ وہ گھر میں سیٹل ہو جائے، پھر اس سے بات کریں. وہ کوئی ڈسپیوٹیڈ بات ہے، کوئی پریشانی والی بات ہے نہیں. جیسے ہم بات کریں نا عذر کی، آزار کی، بھائی گرمی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ایک عذر ہے کہ یار ابھی تھکے ہوئے تھے، آگے سے آپ نے سنانا شروع کر دی تو غصہ تو آئے اب گا. کوئی روڈ سے جیسے کوئی باہر سے آیا، اب وہ روڈ سے آ رہا ہے، اس کی روڈ پہ کسی سے کوئی ضد بحث ہو گئی، کوئی ٹریفک، کوئی روڈ ریج ہو گیا ہے، جب وہ گھر میں انٹر ہو جائے، گھر میں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ اپنا پلندہ نہ کھول کے بیٹھ جائیں، شکایتوں کا یا باتوں کا یا ڈسکشن کا، اس کو آ کر فریشن اپ ہونے دیں، پانی وانی. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں آ کے گھس رہا ہے تو بھائی یقیناً باہر کوئی سارا دن کا تھکا ہوا آیا ہے، تھوڑا سا اس کو عذر دے لیں گے، یار تھکا ہوا آیا، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، کچھ جوس ووس پلا دیں، کھانا کھلا دیں، بھوک لگ رہی ہوگی، بھوک میں ہوں گے، کھانا نہیں کھایا ہوگا اس لیے اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو یہ عذر دینی چاہیے. اور اسی طرح جیسے بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ عذر دے کہ یار ان کو بھی کوئی سنا کے آیا ہوگا زبردستی، تو ضروری تھوڑی ہے کہ جس طرح سے آپ غصے کو مینیج کر رہے ہیں اس طرح سے وہ بھی اچھے سے کر سکتا ہو. آپ نے تو اینگر مینجمنٹ کی جا کے ورک شاپ لے لی، ٹھیک ہے، پورے علاقے والے نے تو نہیں لی نا جا کے، تو بھائی آپ کو تو پتہ چل گیا کہ ٹریگر کیا ہوتا ہے اور اینگر مینیج کرنا چاہیے، اینگر ایموشن ہے اور کیسے آتا ہے، کیوں آتا ہے. بھائی آپ کی ساس نے تھوڑی لیا ہے، آپ کی بہو نے تو نہیں لیا، یا آپ کے باس نے تھوڑی لیا ہوا ہے. تو سامنے والے، جیسے انہوں نے کہا نا علم، کہ سامنے والے کو نہیں پتا بھائی کہ کیسے کرنا ہے، تو آپ اس کو عذر دیں کہ بھائی ان کو تو ابھی اندازہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے، تو میں ہی برداشت کر لوں. ایک بات اور سمجھنے کی ہے جی، دیکھیے ہر انسان کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہیں. آپ کون سے رول ہیں آپ کے پاس؟ بھائی آپ شوہر ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بہت سارے رولز ہیں آپ کے ہیں، سب کے ہیں. اور آپ ہر رول میں ایک روپ دھارتے ہیں جو دوسرے رول سے مختلف ہوتا ہے. جب آپ شوہر ہوتے کچھ اور ہو جاتے ہیں، جب بیٹے تو کچھ اور ہو جاتے ہیں، جب آپ استاد بنتے کچھ اور ہوتے ہیں، جب شاگرد ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، ہاں، اور پبلک میں جاتے تو کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو بیگم کہتی ہے نا کوئی گھر پہ آن کے دیکھے تو باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے. تو یہ روپ کیا ہم جو دھارتے ہیں، یہ کیا جان بوجھ کے دھارتے ہیں؟ نہیں، اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس رول کی ریکوائرمنٹ نہیں دھارتے. صحیح بات ہے، جان بوجھ کے نہیں، ایٹومیٹک ہے. تو یہ کہاں سے آتا ہے روپ؟ جین میں ہے؟ جین میں تو نہیں ہے، سیکھا ہے ہم نے، دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. اپنے پاس سے جو ابھی ہم نے شروع میں بات کی تھی، وہ یہاں پہ تھوڑی سی اس سے ریلیٹ کر لیجیے. جو پاسٹ میں اس رول میں جو روپ دیکھا ہے اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس رول میں جاتے ہیں تو ایٹومیٹیکلی ہم وہ روپ دھار لیتے ہیں. بھائی ہم نے اپنے باپ کو کبھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا ہم نے دیکھا ہمارے باپ جو ہے ہمارے دادا کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے. تو یہ تو ایک پیچھے آ رہی ہے کہ ہم جس ماحول میں گرو کرے، ہم نے جو دیکھا اور ہم خود ایٹومیٹکلی وہی کر رہے ہیں، تو وہ روپ ہوتا ہے. جبکہ ہمیں وہ بات غلط لگ رہی ہوتی ہے جس وقت یہ ہو رہا ہوتا ہے، جس وقت ہم نے دیکھا ماضی میں، لیکن بعد میں ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ سنا ہوا نا اپنے، ہر ساس جو بری ہوتی ہے، مجھے ساس اچھی نہیں ملی، پھر بعد میں اس کو بہو اچھی نہیں ملی، ٹھیک ہے. جب ساس نے جو حرکت کی میرے ساتھ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن جب میں ساس بنی تو میں نے وہ کیوں حرکت کری. اچھا ٹھیک ہے جی، میں تو اپنے ساس کے رشتے دار کو لے آئی تھی تو بدلہ نکال رہی ہوں، لیکن لائی تو میں اپنی بھانجی ہوں، ٹھیک ہے. تو میں ایسا کیوں؟ پھر میری بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ساتھ جو کر رہی ہے مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں اپنی بہو کے ساتھ ویسا کیوں کر رہی ہوں. یہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایٹومیٹیکلی کہ کسی ایک کا یا مکسچر جو دیکھتے ہیں ماضی میں، وہ جب اس رول میں آتے ہیں تو ایٹومیٹکلی وہ ہم روپ دھار لیتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب پتہ چلا میری بیٹی کی ساس ایسا کرتی ہے تو وہ کون ہے؟ ساس ہے. اور میں کون ہوں؟ ساس ہوں. اب میں خالہ نہیں ہوں،
ٹھیک ہے. میں خالہ تو ابھی بھی بہت اچھی ہیں, بہت نرم دل, بڑی محبت کرنے والی, ابھی بھی خالہ تو بیسٹ ہیں. لیکن اب جب میرا رول چینج ہو گیا, میں ساس ہو گئی, تو اب ایٹومیٹکلی پہلے میں تھا بوائے فرینڈ, تو میرا روپ کیا ہوگا جو میں نے ماضی میں بوائے فرینڈ دیکھے ہیں, چاہے میں نے فلموں میں دیکھے, چاہے میں نے کتابوں میں پڑھے, کہیں پہ بھی دیکھے میں نے, وہ میں نے روپ ایٹومیٹکلی دھار لیا. اور جیسی اس گرل فرینڈ کے ساتھ شادی ہو گئی, اب وہ بن گئی کون؟ بیوی. اب میں ہسبینڈ ہوں, اب مجھے ہسبینڈ کا رول دھارنا ہے, پلے کرنا ہے. ایک خاتون کہنے لگی کہ میری ساس بڑی ظالم اور میں ایسی ساس نہیں بنوں گی. تو میں نے کہا پھر آپ کیسی ساس بنیں گی, یہ بتائیے. کہنے لگی یہ مجھے نہیں معلوم. تو میں نے کہا جب آپ کو نہیں معلوم آپ کیسی ساس بنیں گی, تو پھر آپ ویسی ہی ساس بنیں گے جو آپ کی ساس ہے. کیوں؟ کیونکہ جب سچویشن آئے گی اور آپ کو کوئی رسپانس دینا ہے, تو آپ کے پاس پیچھے کچھ ڈیٹا ہے ہی نہیں, کچھ چیز ہے ہی نہیں, تو آپ کیسے رسپانس کریں گے؟ آپ تو وہی رسپانس کریں گے جو موجود ہے, نیا ہے ہی نہیں آپ کے پاس کوئی. تو کیا کرنا ہے پھر؟ وہی حل ہے کہ پھر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں کریں جیسا آپ چاہتی ہیں نا. ساسیں ایسی ہوتی ہیں, تو ایسی ساسوں کو دیکھیں آپ, ایسی ساسوں کو پڑھیں, ایسے شوہر پڑھیں, ایسے شوہروں کو دیکھیں, ایسے باسز کے پاس جائیں جو اپنے شاگرد, اپنے ماتحتوں کے ساتھ بڑے درگزر کرنے والے, بڑے نرم مزاج ہوں. تب جا کے وہ آپ کی زندگی میں انٹر ہوگا. ایک سلوشن میں اور آپ کو بتا دوں, جس کو بھی یہ غصے کا پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ وہ سب کانشیسلی جو کر رہے ہیں, ہم کانشیس میں نہیں کرنا چاہ رہے, ہمیں فیل نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ پاس کا معاملہ ہے. سچویشن لکھیں کہ جس سچویشن پہ عام طور سے مجھے غصہ آتا ہے, ٹریگرز اپنے آئیڈینٹیفائی کریں. ایک سچویشن لیں, صرف پہلے ایک سچویشن لیں کہ اس پہ غصہ آتا ہے, اور میں اس سچویشن میں جب مجھے غصہ آتا ہے میں یہ کرتا ہوں, یہ میرے ایکشن ہے, یہ میرے چہرے کے ایکسپریشن جو بھی ہے وہ آپ لکھ لیجئے. اب آپ تو یہ نہیں چاہتے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اب آپ لکھیے کہ یہ سچویشن دوبارہ ہوئی, یہ میرے سب آرڈینیٹ نے, میرے شاگرد نے, میرے بیوی نے, میرے بہو نے, واٹ ایور, کسی نے بھی کری, ساس نے کری. تو اس کو اب جب یہ سچویشن ہوگی, دوبارہ ہوگی, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آئندہ نہیں ہوگی. اپنے کانشیسلی اس کو پروگرامنگ دیں کہ بھائی ایسا یہ نہیں ہوگا کہ آئندہ نہیں ہوگا, آئندہ بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے پہلے وہ لکھ لی, نوٹ ڈاؤن کر لی. ہاں, نوٹ ڈاؤن کر لیا کہ اب یہ دوبارہ ہو رہی ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کی فیلنگ کیسی ہوگی, آپ کا ایکشن کیا ہوگا جو آپ چاہتے ہیں, اب آپ وہ لکھیں. اگر آپ کو نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا, یہ کہ حکمت کا نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے, کیا کرنا چاہیے سچویشن میں, یہ حکمت ہے. ایک علم دیا, کہتے ہیں نا وہ نبی آئے, کیا سکھایا؟ علم کی تعلیم دی, حکمت سکھائی. تو حکمت کیا ہے؟ سب علماء کا اتفاق ہے نا اس بات پہ کہ حکمت جو ہے سنت ہے. اور سنت کیوں ہے؟ حکمت کے ویسے معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا. تو جو علم ہے اس کو کب, کہاں, کیسے, کس طرح استعمال کیا جائے گا, یہی حکمت ہے. تو بھائی سنت سے بہتر تو کچھ ہے ہی نہیں, اور یہی حکمت ہے. تو اب حکمت یہ نہیں معلوم کہ حکمت کیا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, تو وہ معلوم کرے. پھر کسی سے پوچھے کہ بھائی ایسی سچویشن میں مجھے کرنا کیا چاہیے, اچھا طریقہ کیا ہے, رویہ کیا ہونا چاہیے, الفاظ کیا ہونے چاہیے, ایکشن کیا ہونا چاہیے, یہ میں معلوم کروں. اب یہ معلوم کر لیا, یہ میرا علم ہے, اور میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے. ہوتا وہی ہے جو پہلے سے ہو رہا ہے, کیونکہ وہ پروگرامنگ ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ پروگرامنگ ہے. حالانکہ یہ بھی پروگرامنگ ہو گئی ہے کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ اوور کم نہیں کر رہی ہے. تو اس میں فیڈ صحیح ڈال دیں, یعنی اب اس کو فیڈنگ ہی بتا رہا ہوں, فیڈنگ پراپر ڈالنی. فیڈنگ کیسے ہوگی کہ اب آپ نے یہ لکھ لیا کہ مجھے تو یہ کرنا ہے جب سچویشن آئے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دونوں یہ لکھ لیا, ہوتا ہی ہے, کرنا ہی ہے. اب آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور تصور میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ کام ہو رہا ہے,
جس کے آپ کو غصہ آتا ہے جس کے اوپر وہ ہو رہا ہے. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں اس پکچر میں, اس فلم میں جو آپ نے لکھا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, اب آپ اپنے آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھیں. آپ کی فیلنگ بھی آپ دیکھیں مجھے ایسی فیل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ یہ کریں گے, اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے, اور میری بات ماننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, صرف تجربہ کریں, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس کریں. ایک دفعہ میں نہیں, کئی دفعہ کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک ہی سچویشن کو لے کے ذرا کئی دفعہ کر لیجئے, اور پھر اپنی لائف میں دیکھیے جب آپ کو جب آیا یہ سچویشن آئی تو آپ نے کیا کیا. کیونکہ آپ سب کانشیس میں نہیں پروگرامنگ کر رہے ہیں ایٹ. سب کانشیس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ چیز نہیں ہو رہی. آپ جو سوچ رہے ہیں آپ کی زندگی میں وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ جب ماضی کا سوچتے ہیں تو آپ کو فیلنگ نہیں آتی کیا, اچھی بھی آتی ہے اور بری بھی آتی ہے. تو دونوں فیلنگیں آتی ہیں. جب دونوں فیلنگ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کو کیوں دے رہا ہے وہ فیلنگ, حالانکہ تو پاس کی بات ہے, لیکن نہیں, سب کانشیس کر رہے یہ ابھی ہو رہا ہے. تو جب ابھی ہو رہا ہے تو آپ نے اس ابھی میں کیا کرا کہ آپ نے وہ آلٹر کر دیا کہ یہ ہو رہا ہے, میں تو یہ کر رہا ہوں. تو یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اوور کم کرے گا جب سچویشن آئے گی. مطلب پریکٹس کریں, اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس, عمل, ایمان کے ساتھ عمل کیوں ضروری ہے کہ وہ آپ کی لائف کا ایک آپ کے کردار بن جائے, ایک عادت بن جائے, تاکہ آپ ایزیلی اس کو کر سکیں. ابھی ہمیں ہر چیز ایزیلی نہیں کر سکتے, ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے, عادت بنانی پڑتی ہے. نماز کی عادت بناؤ. کون سی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں. کوئی فرض نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, کیوں بناؤ؟ تاکہ جب کرنے کا وقت آئے گا, جب گناہ کا تو آپ پروگرام ہو چکے ہیں, تو پھر آپ پروگرامنگ ہو چکے, آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر جس دن نماز اگر نہیں پڑھی, اتفاق ہے, تو بے چینی ہوتی, یاد نہیں آ رہا کہ نماز نہیں پڑھی, بے چینی ضرور ہوتی. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ایسے عادت ہو گئی نا, عادت میں اگر خلل آ گئی تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے. وہ تو ٹی وی کا ریموٹ جن کو نہیں ملتا اس کو طلاق ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. تو یورپ میں تو خراٹوں پہ طلاق ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طرح میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ظاہر سولوشنس کی بات چل رہی ہے, کاظمین الغیظ, کہ وہ غصے کو کیا کر جاتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس پہ بعض علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ یہ پینا نہیں ہے, یہ قابو پانا ہے غصے پہ. جیسے ہم مینیج کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی غصہ آپ کے اندر آپ نے اگر پی بھی لیا, چلے اس کا یہ ترجمہ کریں جو کہ علماء نے کیا بھی ہے کہ غصے کو پی لیا, تو اگر آپ نے پی لیا لیکن یہ غصہ بھی ہے آپ کے اندر, ابھی یہ موجود ہے, ابھی آپ کے پیٹ میں ہے, ابھی آپ نے دبایا پیٹ میں ہے, پی لیا آپ. تو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی ایسی سچویشن ہے نا, تو ایک دوست اپنائیں, اور ایسا دوست جو آپ کی ساری باتیں سننے کے لیے تیار ہو. یعنی کچھ دوست ہوتے ہیں نا جو شغل کے لیے ہوتے ہیں, کھیل کود کے لیے ہوتے ہیں. کچھ دوست ایسے اپنائیں کہ جن کو آپ اپنے غصے والی کیفیت ساری جا کے سنا دیں. اللہ اکبر. یعنی جو اپنے دل کا غبار ہے نا, اپنے اندر کی جو بھڑاس ہے, وہ دوست پہ جا کے آپ سنا دیں, یار میں تمہیں بتاتا ہوں آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا. جہاں کوئی مسئلہ ہو فون اٹھائیں, اس کو یار 2 منٹ میری بات سن لو, آج اس نے میرے ساتھ یہ کیا. اور آپ دیکھیں آپ کا وہ غصہ اس وقت تو نہیں, بعد میں نہیں, لیکن ایک بہت حد تک کم ہو جائے گا, کیونکہ آپ وہ غصہ کہیں نہ کہیں نکال رہے ہیں, کہیں بتا رہے ہیں, جو اپنے اندر کی ایموشن ہے وہ سامنے ظاہر کر رہے ہیں. تو اس لیے کچھ ایسے دوست اپنانے چاہیے جو آپ کی سننے اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ اس میں تھیراپیز بھی آتی ہیں اینگر مینجمنٹ کی. تو یہی ہے کہ اگر کوئی دیکھے نیٹ پہ سرچ کرے, یہ ابھی اپنی اسٹوری بتائیں گے نا. میں بھی آپ کو تھیراپی بتاتا ہوں, ایک تھیراپی اور بتاتا ہوں پہلے اس تھیراپی سے آنے سے پہلے, کیونکہ اس کے پیچھے پوری کہانی اسٹوری ہے مزیدار. اور وہ میں ورک شاپ میں کہتا ہوں ایک سچی کہانی. اور سچی کون سی کہانی ہوتی ہے؟ جو میری کہانی ہوتی ہے, کیونکہ اس پہ میں زیادہ بلیو کرتا ہوں. اس سے زیادہ کیا سچی, اس سے زیادہ کیا سچی ہوگی. ایک ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ جس کو کچھ جملے ہوتے ہیں, وہ جملے جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں ہوتے, اس پہ غصہ آ جاتا ہے, اس پہ غم آ جاتا ہے. اگر غصہ نہیں کر سکتے تو روتے ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس جملے پہ درگزر کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو کہتی میں تو کب سے صبر کر رہی ہوں لیکن ابھی بھی پریشان ہوں. تو میں نہیں, اب ہم جس طرح بتائیں گے اس طرح کرنا ہے آپ نے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں. اور میں آپ کو ہائٹ کی بتا دوں, چھوٹی باتیں چھوڑ دیں, کہ اگر کوئی ایسی بھی آتی ہیں کہ جن کو گالیاں پڑتی ہیں, عورتیں. اچھا. ہاں,
عورتیں گالیاں پڑتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچی آئی, وہ کہنے لگی کہ میرے میاں جو ہے وہ ماں بہن کی بھی گالیاں دیتے ہیں, لیکن ایک گالی جو ہے بہت بری لگتی مجھے, باقی سب لگتی ہیں لیکن اس پہ بہت غصہ آتا ہے. بھائی میں نے وہ کون سی گالی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کتے کی بچی. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ والی گالی بڑی ہے یا وہ ماں بہن کی بڑی ہے؟ وہ بڑی ہے, لیکن فیل زیادہ یہ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ کہ وہ سیدھا لنک کرتی ہے کس کے ساتھ؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ, باپ کے ساتھ. کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو زیادہ بری لگتی ہے. تو اب ہم ایک یہ ایکسرسائزز میں یہ کراتے ہیں کہ وہ جملہ پوچھ لیتے ہیں, جو ٹریگر ہے, یہ بٹن ہے, اس بٹن کو کوئی بھی دباتا ہے تو مجھے وہی ایموشن آتا ہے جو ہمیشہ آتا ہے. تو اس بٹن کو فلیٹ کرنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جملہ اب ہم بولیں گے آپ کو, ٹھیک ہے, اب ہم بولیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سننا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ آپ کہیں خیالوں میں چلے جائیں, آپ نے سننا ہے. آپ کی توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے. اور جب آپ یہ سنیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اندر سے اگنور اٹ. کوئی کہہ رہا ہے, پریکٹس کرنی ہے اگنور. ہاں کہنے دو, کوئی کہہ رہا ہے کہنے دو. تو میں نے کہا پھر آپ کو اگر کوئی فیلنگ آئے, غصہ آئے, تو کہیں نہیں غصہ نہیں آئے گا. غصہ کیوں آئے گا؟ غصہ تو ان کے کہنے پہ آتا ہے. اور آپ تو نہ وہ ہیں اور نہ آپ تو کہہ رہے ہیں, اور نہ اس انداز سے کہہ رہے ہوں. نہیں, انداز تو وہی. اچھا, انداز تو ہم پوچھتے ہیں بھائی میچنگ, جتنی میچنگ ہوگی کلوزسٹ آ سکیں. ہاں میچنگ ہوگی تبھی تو اٹھ کے لائے گا وہ. تو میں نے کہا آپ اس کو چھوڑ دیجئے. بس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو فیل ہوا, ریئیکشن آئے تو اس کو چھوڑ دیں, آنے دیں. آپ بس اندر سے اس کو بولتے رہے, اگنور اٹ. کوئی کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے. اب وہ شروع کرتے ہیں. اب تو شروع کرتے ہیں تو پہلا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ نہ غصے کا آتا ہے نہ رونے کا آتا ہے. پہلا ریئیکشن مسکراہٹ کا آتا ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ فیک ہے, کیونکہ ابھی فلٹر لگا ہوا ہے کانشیس کا. صحیح بات ہے کہ بھائی یہ تو فیک ہے, اس پہ مسکراؤ بھائی. مطلب اس پہ تو مسکراہٹ ہی اٹھا کے آئیں گے نا. ہاں صحیح بات ہے, نیچرل ہے. اب یہ ریئیکشن ہے لیکن ہے ریئیکشن. بالکل صحیح. کیونکہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ مسکرائیں گے, آپ سے کہا ہے آپ بالکل کام رہیں بس, پھر بھی مسکراہٹ نکل رہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ گالی والا بھی سیشن ہو رہا ہے اور یہ پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کہا آرام سے بیٹھے ہیں, تو گردن یوں ہل رہی ہے. تو میں سے بھائی آپ کی گردن, اچھا گردن ہل رہی میری. ہاں, تو میں نے آپ ذرا کانشیسلی اس کو بھی ذرا کنٹرول کریں, ٹھیک. تو خیر وہ پہلے مسکراہٹ آتی ہے, پھر بار بار وہ جملہ ہٹ کر رہا ہے, تو فلٹر کراس ہوتا ہے. اور فلٹر کراس ہونے کے بعد جب اندر جاتا ہے تو وہاں سے وہ ایموشن جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے لے کے آتا ہے. اور وہ غصے کی صورت میں ہو, رونے کی صورت میں ہو, کسی صورت میں ہو. بلکہ ایک خاتون تھی, بوڑھی تھی, تو وہ ادھر بیٹھی ہوئی اتنی دور ٹیبل کے پاس. اب ان کو غصہ آیا ہوا تھا, انہوں نے تو تھپڑ مارا تھا. تو جب یہ بات ہوئی تو ان کو غصہ پھر آ گیا. تو مجھے تو بڑا ڈر لگا کہ یہ تھپڑ مجھے نہ پڑ جائے. میں نے کہا شکر ہے ٹیبل بیچ میں. خیر, تو یہ جو ہے کوئی چیز تو نہیں تھی ادھر. ہاں, یہ کیونکہ میں تو کس سے آتے رہتے نا, کبھی موبائل دے کے مار دیا دیوار پہ اور کہیں پہ. تو خیر, تو بات یہ ہے کہ یہ جب وہ ان کو پھر ریئیکشن آنا شروع ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ اس کو اگنور کرتے رہیں. پھر وہ تھوڑا سا کم ہوئے, پھر اور کم ہوئے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہو گیا کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اور پھر وہ بٹن ختم ہو گیا, صاف ہو گیا. اچھا, اب یہ یہاں تو نہیں صاف کرانا ہے, یہ ادھر کا مسئلہ تو لائف میں. تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر جب وہ لائف میں وہ چیز ہوتی ہے تو ان کو فیلنگ نہیں آتی. بلکہ وہ ایک بچی جس کا میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو گالی کا, تو مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تو والی دی نہیں, باپ والی تو یہ تو نہیں دی انہوں نے, لیکن وہ ماں بہن والی دی, لیکن مجھے اب کے فیلنگ نہیں آئی. حالانکہ ہم ماں بہن والی تو دی نہیں دیتے کہ یہ تو منہ سے زبان سے نکالنا بھی عجیب سی بات ہے, یہ غلط ہے. تو لیکن اس پہ اثر اس دوسرے پہ ہی پڑا, دوسرے پہ بھی چلا گیا, پریکٹس ہو گئی. اب پریکٹس ہو گئی, اگنور کی, آپ کو مائنڈ پاورفل ہوا ایکچولی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سلوشن ہے, لیکن یہ سلوشن تو ظاہر بات ہے کوئی اور کرائے گا.
اچھا اب یہ سولوشن خود بھی کر سکتے ہیں. ہاں اسی پہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سولوشن ہے نا خود بھی بڑے آسانی سے جو آپ نے مینٹل پریکٹس بتائی ہے اس پہ بھی آدمی کر سکتا ہے. نہیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ خود کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو بھی ہو مرد ہو یا عورت یہ ہمیں وہ جملہ بتاتا ہے اور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ ہمیں بول دو. اب ہم پہ تو غصہ نہیں آ رہا نہ کچھ ہو رہا برا لگ رہا, آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ہم سے کیوں سننے پہ برداشت کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا فائدہ مجھے میری جو لائف میں پڑے گا. یہ اس سیشن میں نہیں ہے, اس سیشن میں نے برداشت کر لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن میری لائف جو ہے نا بڑا اس کو فائدہ ہوگا, مستقبل میں مجھے اس کا بڑا مستقبل فائدہ میں بڑا ہوگا. یہ بھی نیٹ پریکٹس ہو رہی ہے. اب میچ اصل میں میچ فائدہ کی ہے. اصل میچ اصل پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میچ کے لیے نیٹ پریکٹس کیوں ہوئی ہے, کیونکہ آپ میچ اچھا کھیلیں گے تو میچ جیت جائیں گے. میچ جیت جائیں گے تو مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے, تو اس لیے میں نے یہاں پہ ان کی باتوں کو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بول لو جتنا بولنا ہے بول لو, میں نے الاؤ کرا ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ سیشن یہ لائف کو دنیا کی لائف کو سمجھو کہ دنیا کی لائف میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو سننا ہے, اس کو اگنور کرنا ہے, اس کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ میری اگلے لائف میں اس کا بہت فائدہ ہوگا. پھر بات وہیں آتی ہے کہ جب تک آپ بڑے فائدہ بڑی ویلیو کو سامنے نہیں لائیں گے, کیونکہ اگلا سولوشن یہ بھی ہے کہ آپ کو جس چیز پہ غصہ آ رہا ہے وہ آپ کے لیے ویلیوبل ہے. اگر آپ اس کی ویلیو کو ختم کر دیں, ویلیو زیرو کر دیں یا ویلیو بہت کم کر دیں تو پھر آئے گا نہیں آئے گا. بھائی نقصان ہو گیا, کسی نے نقصان کر دیا, آپ نے اپنے بچے کو 5,000 کا نوٹ دیا, اس نے گرا دیا, 5,000 کا نقصان ہو گیا, غصہ آیا, 50,000 دیے, لاکھ دیے, جو بھی تھے, اس نے کوئی لاپرواہی کی, غصہ آیا, گاڑی مار دی جا کے, گاڑی مار دی. ہاں لیکن وہ 10 روپے, چلو 10 روپے کا تو نوٹ آج ملتا ہے نا, 10 روپے کا نوٹ اگر وہ نقصان کر دے آپ کو غصہ آئے گا؟ ایک اور نکال کے دے دیں گے. ہاں ایک اور نکال دیں. وجہ کیا ہے؟ اس نے ادھر بھی نقصان کیا, ادھر آپ کا کہنا وہ ویلیوبل ہے, یہ 10 روپے کی ویلیو نہیں ہے آپ کے نزدیک. تو آپ نے کسی چیز کی ویلیو کو کم کیسے کریں, اور کس کی کم کریں کس کی نہ کریں, کیسے ہوگی ویلیو, کیسے کم ہوگی؟ ویلیو کم کرنے کا بالکل سمپل, اب یہاں پہ تو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, ایکٹیویٹی سمپل ہے. اگر جو سن رہے ہیں وہ اپنی کاپی پینسل اگر ہے تو ابھی کر لیں, ایک لائن مار لیں. اب تو عام ہو گئی ہے, سبھی جانتے ہیں. اس کو بغیر ٹچ کیے اس لائن کو جو آپ نے لگائی ہے آپ چھوٹا کریں, صحیح بات ہے. تو کیسے چھوٹا ہوگی؟ اس سے برابر میں ایک بڑی لائن تو جیسی آپ نے بڑی لائن کری وہ چھوٹی ہو گئی, اور جب چھوٹی ہو گئی تو اس کی ویلیو کم ہو گئی. جیسے نئی گاڑی, اس سے بڑی چیز کی اہمیت کر لیں. آپ کا فوکس اگر بڑی چیزوں کے اوپر ہوگا تو چھوٹی چیزوں کو آپ اگنور کریں گے. اس کی مثال میں بڑی زبردست آ گئی, میرا بھی یہ بھی ہے. یہ عورتوں کی بڑی شکایتیں ہوتی بیویوں کی کہ میاں شوہر ٹائم نہیں دیتے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ 3 دن گھر میں رہ جائے نا تو 14 دن بیوی کہتی آپ کو کوئی کام نہیں, آپ باہر نکلو. ایسا ہی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا مطلب جی بھر گیا تجربہ بول رہا ہے. ہاں نہیں تو یہ لاک ڈاؤن میں تو سب کا تجربہ ہوا. صحیح بات ہے, لاک ڈاؤن میں سب کا ہو گیا. لاک ڈاؤن میں جتنا ڈپریشن بڑھا ہے, جتنے جھگڑے ہوئے اور جتنی طلاقیں ہوئی, ڈومیسٹک وائلنس بہت بڑا ہے. چائنا میں بہت ریٹ بڑھی ہے طلاقوں کا. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا؟ کیا بیوی کی محبت ختم ہو گئی یا دیکھ دیکھ کے جی بھر گیا؟ ہوا کیا؟ بل گیٹس کی طلاق ہو گئی. ہاں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ پہلے آپ صبح جاتے تھے شام کو آتے تھے, آپ کے دماغ میں جو بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھیں, آپ جو ہیں وہ اپنے بزنس ہو, کام ہو, کوئی بھی ہو, دائی ہیں, وہ سوچ رہے ہوتے, دماغ میں وہ چل رہا ہے, کام وہ کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں چیزوں کو. تو اب جو گھر کی چیزیں ہیں وہ آپ تو سنی انسنی کر رہے ہیں, مطلب آپ کو کوئی توجہ نہیں ہو رہی. جب آپ گھر میں رہ گئے اب آپ بیگم کے ڈومین میں گھسنا شروع کر دیا, یہ کچن میں یہ چیز ایسی کیوں ہے, یہ فلانی کیا ہے, فلانی کیا. اب جب آپ ادھر گھسے تو بیگم کو کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے یہ ان چیزوں میں کیوں آ رہا ہے, جو کہ پہلے نہیں آتے تھے آپ. تو بھائی آپ پہلے کیوں نہیں آتے تھے؟ اسی لیے نہیں آتے تھے, پہلے آپ کی توجہ کہیں اور تھی. اور یہ تو میرے ساتھ خود ہوا. میں سعودی عرب گیا,
بلکہ 2 دفعہ میرا تجربہ لمبا عرصے کے لیے، تو میں وہاں پہ میرے پاس ٹائم تھا زیادہ، آفس نہیں تھا میرا، تو میں یہ سوچا تھا میں پاکستان جا کے، کراچی جا کے واپس جو ہے میں اپنے گھر میں یہ سسٹم بناؤں، یہ چیز کروں گا. وہاں پہ میں یہ سوچ رہا تھا. جب میں واپس آیا دوسرے دن سے میں آفس جانا شروع کر دیا. تو وہ آج تک وہ کدھر گئی بات، سسٹم ہی نہیں بن سکا. صحیح بات. نہیں بنا، کیونکہ وہ تو بڑی چیزوں کی ویلیو سامنے آ گئی تو یہ پیچھے رہ گئی. تو اب آپ کو ویلیو کیسے ختم کریں گے؟ بڑی چیزوں کو سامنے لے کے آئے. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی چیز آخرت ہے. آخرت ہے. آخرت سے بڑی کیا چیز ہے؟ جب اس کا نقصان ہو تو اس میں تو سمجھ میں آتا ہی تو بہت بڑا نقصان ہے. اور پھر اس آخرت کے نقصان میں یا آخرت کی فکر میں رشتوں کی بھی مضبوطی ہے، تعلقات کی بھی مضبوطی ہے. جی بالکل. کہ ظاہر ہے آپ اگر اپنے غصے پہ ایکٹ کر جائیں گے اور بہت برا ایکٹ کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اپنی کمپنی میں جس پہ غصہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہ رہے، گھر پہ جس سے کر رہے ہیں وہ دل میں جو ہے نا کھٹی فیلنگز آنا شروع ہو جائیں، سوچیں آنا شروع ہو جائیں غلط، رشتے ٹوٹ جائیں. تو بہرحال ویلیو تو ظاہر ہے. کسٹمر آلویز رائٹ کیوں ہے، اور باس از آلویز رائٹ کیوں ہے، اور ہسبینڈ از آلویز رائٹ کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات ہے، کیونکہ ہم پروفیشنلی جو ہے نا وہ نیک ہیں. دیکھیے کسٹمر کو غلط کہہ کے کسٹمر چلا جائے گا، کسٹمر چلا جائے گا، باس کو ایک دفعہ کہہ دیا نوکری چلی جائے گی، نوکری چل جائے گی. شوہر کو ایک دفعہ کہنے سے وہ تو چھوڑ نہیں جاتا نہیں جاتا، یا بیوی کہیں نہیں اور جاتی، بیوی بھی کہیں نہیں جاتی. پہلی ایک دفعہ میں. ہاں. لیکن وہاں پہ نقصان بڑا ہے، اس کے لیے ویلیوبل ہے. تو اس نے جو ہے نا وہ غصہ آ بھی جائے نہیں اظہار کرنا. نہیں ماشاء اللہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہے کہ سب باتوں کی جگہ اپنی ایک جگہ. میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ سب پہ بھاری ہو سکتا ہے کہ انسان کو اگر اپنے غصے پہ قابو پانا ہو نا، اپنے آپ کو اس معاملے میں بہتر کرنا ہو، نرم مزاج ہونا ہو، تو بھائی اللہ سے دعا کرے. صحیح بات. سب چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. جتنی باتیں ہم نے کی، جو انہوں نے کی، یہ تب تک نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ صلی اللہ کل شیء، اللہ سے ہر چیز کا سوال کرو، حتی الشسع، یہاں تک کہ جوتے کا ایک تسمہ ہے نا وہ بھی اللہ سے مانگو. تو بھائی اگر انسان اچھا کیوں کرو؟ فَإِن لَمْ يُيَسِّرْهُ اللَّهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر اللہ اس کو آسان نہیں کرے گا وہ چیز آسان نہیں ہونی. اگر آپ اللہ سے یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ مجھے نرم مزاج بنا دے، اے اللہ مجھے خوش اخلاق بنا دے، اے اللہ مجھے غصے پہ قابو پانے والا بنا دے، اے اللہ مجھے ایک ایسا شخص بنا دے کہ جب میں بات کروں تو لوگ مجھ سے خوش ہوں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ مجھ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، میری باتوں سے میرے افعال سے لوگ پریشان نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے. جب آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے یا جب تک نہیں کریں گے یہ نہیں ہونا. یہ عقیدہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو اس لیے سب باتوں پہ ہم فوکس کریں، ایکسرسائز آپ کا اللہ بھلا کرے، اس جو علم ہے، ویلیو ہے، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، تھیراپی ہیں. اللہ اگر نہیں چاہے گا وہ کچھ بھی نہیں ہونا. آپ لگے رہیں، آپ دنیا ادھر سے ادھر کر لیں، اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہوگی، یہ کہیں نہیں جانا. میں سمجھتا ہوں ہم نے کافی ڈسکشن کر لی ہے، آپ کی کہانی رہ گئی ہے. ہاں، اور یہ جو کر کے ہم اپنی بات کو آج یہ جو آپ نے بات کی نا اس میں میں بات کر رہا ہوں، آپ کنٹینیو. آپ کی چیز آخری ہے، اس وجہ سے میں پہلے بول رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، پوڈ کاسٹ دیکھیں گے، ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. ہماری یہ کہاوت بولی جاتی ہے کہ میٹھا نہ دو، میٹھا بول تو دے دو. اگر آپ کوئی میٹھا دے نہیں سکتے تو میٹھی بات تو کہہ دو. اور اس کو مختلف انداز میں کہتے ہیں بھائی اگر شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لو. بات یہ ہے کہ دودھ تو دے رہے ہیں لیکن یہ جو نیگیٹو ایموشن یا غصہ جو ہے وہ اس میں مینگنی والی بات کام کرتا ہے. تو اس لیے مینگنیاں ہٹا لیں، پھر میٹھا میٹھا سب چلے گا انشاءاللہ. چلیں آپ اپنی کہانی بتائیں. اچھا بات یہ ہے کہ آج میں یہاں پہ جس پوزیشن میں بھی آپ نے بلایا اور تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ میری اینگر کی تھی. میں بہت غصے والا تھا اور میں غصے میں شاؤٹنگ کرتا تھا. غصہ تو ابھی بھی آتا ہے لیکن پہلے تو بہت زیادہ تھا، قابو نہیں آتا. شاؤٹنگ. اچھا غصہ یہ ہم بات کر چکے ہیں، کمزوروں پہ آتا ہے، جس پہ بس چلتا ہے اس پہ آتا ہے، اپنا بس. اور عام طور سے 3 ایریا ایسے ہیں جہاں پہ پہلے عام طور سے بس چل رہا تھا. اب تو اس میں بھی 2 رہ گئے کہ بیوی پہ، بچوں پہ اور ماتحتوں پہ. اب ذرا بیوی والا جو ہے وہ تھوڑا سا
باہر نکل رہا ہے لیکن یہ 3 ایریاز ہیں جہاں پہ وہ زیادہ تر غصہ. تو میرا جو غصہ ہوتا تھا وہ 2 جگہ پر ہوتا تھا, بیوی پر اور ماتحتوں پر. بچوں پہ میں نہیں کرتا تھا. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, یہ نہیں کہ میرا بس نہیں چلتا تھا, بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے. بچوں کا غصہ بھی ماں پہ نکلتا ہے. ہاں لیکن بچوں پہ غصہ آتا نہیں تھا. یہ بھی خیر, تو میں بڑا پریشان تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا گھر اور میرا کام دونوں افیکٹڈ ہو رہے تھے, کیونکہ جب میں غصہ کر کے نکلوں تو پیچھے جو ہے میری بیگم تو اب سیٹ نہیں ہے. اس نے اپنے بچوں پر اور ماسیوں پر جو بھی اس کے انڈر میں ہے اس پہ غصہ نکالنا ہوتا ہے. تو گھر کا پورا نظام خراب. اور میں جب شام کو واپس جاؤں تو میرا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا, اور کھانا مل جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ملا تو نمک بڑا ہوا, نمک بڑا ہوا, یا پھر بچوں سے کہہ دیا وہ کھانا ابو سے کہہ دو وہاں پر رکھا ہوا ہے. صحیح بات. تو خیر یہ ایک حالات, یہ مسئلہ تھا. پھر اسی طرح کام پہ بھی تو ماتحت بھی جو ہے وہ کوئی, ان کا ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, وہ بھی آگے اسی طرح بول, ان کا بھی کام میں دل نہیں ہے. تو میرے کاموں کو ٹالنے کے علاوہ پھر طبیعت خراب, مطلب پرابلم شروع ہو گئی, کیونکہ برین آپ کا صحیح نہیں ہے. سب یہ سب بلڈ پریشر, شوگر, جوڑوں کا درد, یہاں تک کہ ابھی نئی ریسرچ کے مطابق کینسر بھی. اچھا, ہاں یہ جو ہے یہ آپ کے ایموشنس کے ایب نارملٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ٹینشن آپ کہہ دیں جس کو ڈپریشن کہتے ہیں. اچھا خیر, تو اب میں بہت پریشان تھا. تو میں مولوی صاحب کے پاس گیا کہ تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے میرا, اور میں چاہتا نہیں ہوں غصہ کرنا. لیکن اچھا, میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں. یعنی آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے پہلے جو غصے کے نقصانات ہیں ان کو فیس کیا, مجھے نظر آ رہا ہے ذہن میں آئے, اور پھر اس کی طرف گئے. تو ایک یہ بھی سلوشن ہے کہ انسان اگر غصے کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں, جو نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ان کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے نا, تو انسان خود ہی غصہ نہ کرے, ان کی بہت زیادہ ویلیو بڑھ جائے نا, جی, تو پھر وہ کنٹرول ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا ایموشن, کیونکہ نقصان کا بھی تو ایموشن ہوگا, جی, تو اس ایموشن سے دوسرا ایموشن کا قابو میں آ گیا. لیکن اتنا نہیں تھا نا کہ جو قابو کر رہا ہو. تو میں تو ارادہ کرتا تھا کہ میں نہیں کروں گا. آپ نے کہا یار نقصان ہو رہا ہے تو مجھے کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. اور یہ تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ صرف آپ کا ایک سمجھے ایک ریلیشن شپ یا گھر بار کاروبار گھر کا نقصان تھا. غصے کے نتیجے میں لوگ اپنے دین کا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ایسے ایسے الفاظ اپنی زبان سے کفری الفاظ نکال بیٹھتے ہیں کہ جو اگر وہ اپنے صحیح کانشیس میں بولیں تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائیں. بالکل. بہرحال آپ اپنی بات پوری کریں. تو خیر وہ میں کوشش کرتا تھا میں کہ بھائی میں نہ کروں غصہ, لیکن جب سچویشن آتی تھی میرا کنٹرول لوز ہو جاتا تھا. تو میں بہت پریشان تھا. تو اس میں مولوی صاحب کے پاس گیا کہ میرے سے غصے کا بتایا, کیونکہ ڈاکٹر کا میرے لیے میں نہیں تھا کہ کوئی دوائی آتی ہے, کوئی میڈیسن آتی ہے. خیر مولوی صاحب نے مجھے وہ حدیث کی روشنی میں مجھے کچھ فارمولے بتا دیے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں, آپ کو غصہ آئے کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, کھڑے ہوں تو بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں, پانی پی لیں, اعوذ باللہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ پڑھ. یہ سارے انہوں نے مجھے حدیث کی روشنی میں سلوشن بتا دیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اب جب بھی مجھے غصہ آئے گا تو میں یہ کام کروں گا بجائے اس کے کہ غصہ کروں. اب میں ارادہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں آفس کہ بھائی آج میں نے غصہ نہیں کرنا, بلکہ یہ کرنا جو اگر ہوا, کیونکہ کام کو غلط تو ہو ہی جاتے ہیں. اب جب وہ آیا کوئی ماتحت آیا سب آرڈینیٹ, اس نے کوئی کام کر دیا, گڑبڑ کر دی. اب غصہ مجھے فیل ہوا. تو اب میں نے جو ہے نا وہ پانی پینا تھا, تو میں نے پانی تو پیا, لیکن غصہ اس کے اوپر کرنے کے بعد سارا پورا کر لیا. ہاں پورا کر لیا کرنے کے بعد, کیونکہ جس وقت مجھے غصہ آ گیا اس وقت مجھے یہ ساری حدیثیں یہ ساری چیزیں یاد ہی نہیں رہی, یاد ہی نہیں رہی کہ میں یہ کام کر لوں. بس وہ اس وقت ریئیکشن تھا, اس ریئیکشن کے اندر میں بے قابو ہو گیا, میری عقل نے کام نہیں کرا اور میں وہی کر گیا جو ہمیشہ کرتا ہوں. عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے انسان کی. تو میں بڑا پریشان کہ یہ کیا ہوا, حدیثیں تو سب صحیح ہیں, سولوشن تو ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے یہ سورہ کہف کی, وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ.
تو اس کی تفسیر میں اکرمہ بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب تم غصے میں آ جاؤ تب تم اللہ کو یاد کرو. یعنی جب غصہ آتا ہے انسان سب بھول جاتا ہے. بہرحال جی. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث تو سب صحیح ہے، تو یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ پرابلم ہے. مطلب یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ تو ہونا چاہیے. خیر، تو اس کے بعد میں دیکھتا رہا اور ذکر کرتا رہا. تو مجھے کسی نے، میرے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ تم ایک ادارہ ہے مائنڈ سائنسز کا، وہاں چلے جاؤ. اب میرا میں کوئی ٹوپی اور داڑھی ایسی بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ایک اندر سے ایک عقیدے والا معاملہ میں سمجھتا ہوں مضبوط تھا. تو میں مائنڈ سائنس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا. لیکن جب پرابلم بڑی ہو نا، آپ مجبوری میں آ جائیں، تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے چل لو. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ جو صحیح بات بتائیں گے وہ لے لیں گے، اگر غلط کہیں گے تو چھوڑ دیں گے. حالانکہ علم کتنا، ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوئی حدیث کی. صحیح بات ہے. اور قرآن کو بھی کبھی تفسیر دی، ابھی نازلہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا. تو اس کنڈیشن میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہم چیک کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. خیر، لیکن ہم اس وقت تو کہا کہ ہم جاتے ہیں. میں ان کے پاس چلا گیا کہ بھائی مجھے غصہ آتا ہے. انہوں نے مجھ سے کوئی لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ کورس ہے، یہ کورس آپ جوائن کر لیں، اس کی اتنی فیس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. میں نے اس کو جوائن کر لیا، فیس پے کر دی. اب اس میں مختلف قسم کی ایکسرسائزز تھیں، ذہنی، جسمانی ایک بھی نہیں تھی. تو ایک ایکسرسائز میں یہاں پہ آپ کو ذکر کروں کہ انہوں نے کیا کیا کہ مجھے کرسی پہ بٹھایا، پلاسٹک کی چیئر تھی، اور میرے سامنے ایک اور صاحب، اتنی دور نہیں، قریب، ٹچ نہیں ہو رہے تھے لیکن قریب تھے. ایک صاحب آن کے بیٹھ گئے جن کو میں نہیں جانتا، فرسٹ ٹائم میں ان کو دیکھ رہا تھا. اور مجھ سے کہنے لگے جو کوچ تھے کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے، جب ہم اسٹارٹ کریں گے آپ ان کو دیکھیں اور ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا، کوئی رائے قائم نہیں کرنی آپ نے، اور کہیں باہر بھی نہیں جانا. ٹھیک ہے. بیٹھے بیٹھے کیا مطلب؟ کوئی خیال، کوئی سوچ نہیں آنی چاہیے. صرف کیا سوچ ہونی چاہیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ان کا چشمہ کتنا اچھا، ان کا چہرہ کتنا نورانی. نتھنگ، کچھ نہیں، بس دیکھ رہے ہیں. اپنے دماغ کو سوچوں سے خالی کرنا ہے. اپنے خیالات کو روکنا ہے، اپنی سوچوں کو روکنا ہے. تو ٹھیک ہے. تو وہ اسٹارٹ کہہ کے گئے. 10-15 منٹ بعد آئے اور اسٹاپ کر کے کہنے لگے ہاں جی کوئی خیال آیا؟ میں نے کہا وہ تو آپ کے جاتے ہی آ گیا. کہنے لگے ٹھیک ہے، خیال آئے گا، خیالات آئیں گے، آپ ان کو بس روکتے جائیں، واپس آ جائیں، واپس آ جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی بعد میں سوچوں گا، اب واپس آ جائیں. اب ٹھیک ہے جی، بڑا مشکل کام. تو لیکن کوشش کرتے رہے کیونکہ مسئلہ ہمارا تھا. تو کرتے کرتے کوئی 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا، اب یاد بھی نہیں ہے. اس وقت تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ آج یہاں بیٹھ کے یہ بات کریں گے. تو 15 منٹ 10 منٹ کرتے کرتے پھر آخری 15 منٹ میں ایسا ہوا کہ مجھے واقعی کوئی خیال نہیں آیا، کوئی سوچ نہیں آیا، بس میں دیکھ رہا ہوں. تو میں نے ان کو بتا دیا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے کوئی خیال نہیں آیا. کہ لیں ٹھیک ہے، آج آپ اس میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے. ہاں پاس ہو گئے، اب آپ گھر جائیں. اب جی میں گھر جا رہا ہوں اور بہت تھکا ہوا، کتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ کچھ نہیں سوچا. مینٹل ایگزرشن ہو گیا. ہاں مطلب کچھ نہیں سوچا، یہ بہت بڑا کام تھا، بہت تھک گیا تھا میں واقعی. اچھا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ میرا غصے کا جو بس چلتا ہے وہ ایک بیوی پہ اور ایک ماتحت پہ. تو گھر جا رہا تھا کیونکہ شام کو وہاں سے پہ گھر ہی جانا تھا. اب ہماری بیگم پہ ہمیں کیوں غصہ آتا تھا جب بچے چھوٹے تھے اس وقت، کہ ہماری بیگم بچوں کو کھلانے میں، پڑھانے میں اور سلانے میں وہ سخت تھی، اور سختی میں غصہ کرتی تھیں، اور غصہ بھی آواز کے ساتھ بھی کرتی تھیں. تو ہمیں پسند نہیں تھا کہ ایک عورت کی آواز جو ہے وہ باہر آئے، تو ہم جیسے کہتے ہیں گھر کے باہر بھی آواز آ رہی ہو جیسے ہماری آواز باہر جاتی تھی. تو ہمیں اس بات پہ غصہ آتا تھا. اور دوسری بات یہ، اس وقت یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ بھائی اگر بچوں کے ساتھ اس طریقے سے بات کرو گے کل کو بچوں بھی اسی طرح کریں گے. تو یہ 2 باتوں کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا تھا.
تو اب جیسے ہی ہم دیکھتے تھے یہ سچویشن تو ہمیں غصہ آ جاتا تھا, تو ہم کنٹرول لوز کر دیتے. اب ہم یہ نہیں کرتے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے, لیکن اس وقت کس کا کنٹرول ہوگا, تو بچوں کے سامنے, یعنی کہ ایک کام اگر وہ غلط کر رہی تھی, اس سے بڑا غلط میں کر رہا تھا کہ بچوں کے سامنے ہی بیگم کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا یا غصہ کرنا شروع کر دیا. اور بچے بھی سہم جاتے تھے, سہم باقاعدہ سہم کے کھڑے ہو جاتے تھے, کیونکہ اس وقت ہم جوان تھے. تو اس وقت جو ہے وہ ہے پتہ غصہ بھی جوانی والا تھا, آواز میں جوش, آواز بھی تھی, اور یہ تھا, تو ڈر جاتے بچے, سہم جاتے تھے. اور بلکہ وہ ایک ہوتا نا, کہتے تھے بھائی ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, ڈرامہ گھر میں شروع ہو گیا. تو خیر وہ یہ پھر ہوتا تھا, تو ہم اس سے بھی پریشان تھے. خیر اس دن کیا ہوا کہ جب میں ایکسرسائز کر کے تھکا ہوا, اب میں تھکا ہوا ہوں, جو ہم نے بات کی تھی نا کہ آدمی کا ذہن جو ہے وہ تھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے, اب میرا برین تھکا ہوا تھا, ذہن نہیں, ذہن پاورفل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو خیر میں جیسے ہی گھر میں گھسا تو بالکل وہی سین چل رہا تھا کہ بیگم بچوں پہ غصہ کر رہی تھی. اور میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں, جتنا آپ یقین کر سکتے ہیں, جتنا آپ مجھے جانتے ہیں, اس حساب سے کہ اس میں کوئی, میں تو امیجن بھی کر رہا ہوں, کوئی ایڈیشن, کوئی اس میں کچھ نہیں کر رہا. جتنا یاد ہے مجھے میں اتنا بتا رہا ہوں بالکل. کہ جب میں نے دیکھا تو عام طور سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس کو دیکھ کے, اس چیز کو دیکھ کے غصہ آتا ہے. اس دن ایسا ہوا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی نئی چیز ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہو رہا ہے. تو غصہ تو تب آتا ہے جب آپ پہلے اس کو بتاتے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو کیا ہو رہا ہے. تو میں ایک حیرانی, یا مطلب جیسے ان نون والی بات تھی کہ میں جان نہیں رہا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے بیگم سے, اب میری ٹون ظاہر پتہ غصہ نہیں ہے تو ٹون بھی چینج ہے, تو میں نے بیگم سے کہا کیا ہوا, خیریت؟ لیکن بیگم تھی غصے میں, انہوں نے مجھے غصے میں جواب دیا, یہ بچے یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو پھر میں بچوں کی طرف متوجہ ہوا, اور میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا, امی صحیح کہہ رہی ہیں, تم ایسا کرو, ایسا کر لو, جو کہہ رہی ہیں وہ کر لو. اور پھر میں نے بیگم کی طرف کہا اچھا تم ایسا کرو, یوں کر لو. سب پلٹ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں, سب سے پہلے تو بیگم نے مجھے یوں دیکھا, یوں بالکل یوں دیکھا, چلنے کی خیریت, طبیعت ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے. اور پھر کہنے لگی یہ مجھ سے آپ کیا ڈرامہ بازی سے بات کر رہے ہیں, ان کو ڈرامہ لگ رہا ہے, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے کچھ, ویسی بات کریں جیسے کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کرا, نتھنگ. اور میں تو بڑا پریشان اس معنی میں ہو گیا, اور حیرت والا پریشانی کہ میں وہاں گیا تھا کہ مجھے جب غصہ آئے تو میں کنٹرول کروں, اور میں کروں نہیں. یہ کیا ہو گیا, غصہ ہی نہیں آیا, مجھے تو غصہ ہی نہیں آیا. اب تو یہ تو بڑے خوشگوار, میں تو بڑا زبردست. اب اچھا یہ آفس میں بھی جا رہا ہوں, وہاں پہ بھی غلطیاں ہو رہی ہیں, تو غصہ فیل ہی نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں نا, کہ کرا نہیں کرا وہ دوسرے بتائیں گے, اندر میں بتا رہا ہوں مجھے فیل نہیں ہوا. تو میں نے کہا یہ تو بہت زبردست کام ہو گیا. اور یہ سارا کرشمہ جو ہے وہ اس سیٹنگ کا جو آپ نے صاحب کے ساتھ کی, لیکن ایک نہیں ہے. اچھا, ہاں, کوئی آئے کہ کئی اور ہونا شروع, نہیں, کوئی آئے کہ ایک انجیکشن ہے ایک دن کا, چلو بھائی لگوا کے آ جاؤ. اچھا, ہاں, ابھی آگے آپ سنتے جائیے. یہ مطلب سیٹنگ تھی پہلے دن کا, اور پہلے دن کا رزلٹ نہیں ہے یہ. خیر وہ بہت اچھا ہو گیا. ہر جگہ جہاں میں فیس نہیں کر سکتا تھا لوگوں کو, ان کو فیس کرنے لگا. ٹھیک ہے, مجھے جو ہے نا چیزوں کو میں ٹال رہا تھا وہ میں ٹالنا ختم ہو گئی. بہت چینجنگ آ گئی میری. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں کرنا شروع کر دیا, جس چیز سے مجھے نہیں کرنا میں رکنا شروع کر دیا. بڑے بڑے فیصلے کرنا میرے لیے آسان ہو گئے. یہ میری لائف ہی, میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست لائف ہو گئی. خیر میں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا, اور پھر میں نے جانا چھوڑ دیا وہاں پہ. مسئلہ حل ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ کچھ دن بعد دوبارہ سے مجھے ایک فیلنگ آنی شروع ہو گئی ریئیکشن کی, دوبارہ سے غصہ کی. اور اب کہ مجھے پھر غصہ جو ہے نا پھر ان مائنڈ سائنس والوں پہ بھی آیا. کیوں کہ بھائی انہوں نے یہ پیسے لے لیے, ایک وقتی طور پہ کوئی کہتے ہیں انجیکشن لگا دیا کہ بھائی یہ ریلیف ہو گیا, اب اس کا اثر ختم ہوا, یہ نشہ ہے, اب دوبارہ تو میں نے کہا یہ تو کیا ہے بھائی, یہ تو مسئلہ نہیں ہے صحیح. میں پہنچ گیا وہاں پہ. میں نے کہا دیکھیے جی, میں جب تک آپ کے پاس آ رہا تھا
اور یہ سارے ایکسرسائزز کر رہا تھا, بہترین چل رہا تھا, بیسٹ چل رہا تھا میری لائف کا اب تک کا. لیکن اب میں نے آنا چھوڑ دیا تو میں دوبارہ سے مجھے وہ فیلنگ آ رہی, اس لیول کی نہیں آ رہی لیکن آ رہی ہے اب. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے یہ کہ مجھے ساری زندگی کرنی پڑے گی, اور میں ساری زندگی اندر سے بولا کہ ساری زندگی آپ کے پاس آتا رہوں اور آپ کو پیسے دیتا رہوں. صحیح کاروبار چمکایا آپ نے. ہاں مطلب یہ اندر کی بات تھی, منہ سے نہیں بولا. ہاں اتنا ڈاؤن نہیں ہوا تھا, مطلب میں وہ کافی. ہاں خیر, تو یہ تو میں ان سے کہہ کے وہ آیا, لیکن بعد میں آئی ریئلائز کہ ہاں اگر میں چاہتا ہوں میری زندگی کا میرا ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں رہے, اپنی مرضی سے میں اپنی زندگی چلاؤں, اپنی مرضی سے جو چینل میں نے دیکھنا ہے وہ میں دیکھوں, خوشی کا دیکھنا ہے, غمی کا دیکھنا ہے, غصے کا دیکھنا ہے, جو میں چاہتا ہوں وہ میں ہو, کسی کے اور کے ہاتھ میں نہ ہو کہ کوئی کچھ بات کرے, کوئی جملہ کرے, کوئی کام کرے اور میں ویسا ہو جاؤں. تو مجھے یہ کام ساری زندگی کرنا پڑے گا. یہ خالی صرف چند دن کی بات نہیں ہے, اور یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اور وہ کام فرض کیا ہے وہ نماز میں. کیوں؟ کیونکہ اس ڈرل میں کیا کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے خیالات کو روک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بھی کیا گیا, خشوع خضوع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر تمہیں یعنی کہ کوئی مصیبت آئے تو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. جی, اور نماز جو ہے وہ برائی سے اور بے حیائی سے اور فحاشی سے روکتی ہے. جی. تو کون سی نماز روکتی ہے؟ جبکہ آج تو ہم یہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ لوگ پلان بنا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ برا کام کرنا ہے, یہ بے حیائی کا کام کرنا. ایک زمانہ تھا پوز کر کے جاتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہیں, وہیں سے فلم شروع ہوگی. تو یہ پلان ہے باقاعدہ کہ تو یہ کیسے روکتی ہے؟ اچھا پہلے ہم سوچتے تھے کہ اگر فلم دیکھنے جائیں گے سینما میں, اس زمانے میں تو سینما تھے, تو اب بیچ میں نماز آ جائے گی تو نماز تو چھوڑنی نہیں ہے, تو چلیے فلم چھوڑ دو. تو بھائی دیکھو نماز نے فلم رکوا دی. ہماری سوچ یہ تھی صرف, لیکن نہیں, یہ نماز جو روکتی ہے وہ 3 گھنٹے کے بعد کی زندگی, 15 منٹ کے بعد کی زندگی جو 3 گھنٹے کی اگلی ہے اس میں روکے گی. نماز مسجد میں جا کے تھوڑی روکے گی, مسجد میں تو آدمی ایسے ہی رکا ہوا ہے. تو اب اس میں خشوع اور خضوع ہوگا لازم, تبھی تو اس کے فائدے ملیں گے, تبھی تو وہ روکے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ رکنا چاہے تو روکے گی, وہ رکنا ہی نہیں چاہتا کیسے روکے گی؟ تو یعنی اگر بغیر ماننے کے اور ایک فاسٹ فارورڈ سپیڈ پہ نماز پڑھی جائے گی تو یہ نماز بھی کوئی برائی سے نہیں روکی, وہ نماز نہیں ہے. نماز نہیں ہے. وہ کسی نے بڑی اچھی بات بولی نا کہ جن کو زندگی میں نماز سے سکون نہیں مل رہا, زندگی میں نماز سے سکون نہیں مل رہا, ان کو چاہیے وہ نماز سکون سے پڑھیں. نماز صحیح بات, نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھیں, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اور ظاہر ہے ان کی والی بات کہ جب 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ فوکس ہونے کی تھیراپی ہوگی کہ دماغ سے کچھ نکال دیا. اصل میں غصہ کیا ہے؟ دماغ کی تیزی ہے نا, جو بہت تیزی سے دماغ چیزوں کو پروسیس کر رہا ہے. آپ نے کچھ نہ سوچ کے اس دماغ کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر دیا, اس انجن کو سلو ڈاؤن کر دیا کہ کوئی ٹریگر دیکھے تو فوراً ریئیکشن نہ دے دے, تھوڑا سا رک کے کریں. رکنا ہے اور کنٹرول دینا ہے کس کے؟ آپ کے کنٹرول میں آ جائے, آپ کے کانشیس میں آ جائے تو آپ اپنے علم کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے بات کیا ہوئی تھی, جب بیوی نے جب یہ غصہ کرتے تھے تو میں عام طور سے کیا دیتا تھا؟ ریئیکشن. اس دن میں نے کیا کیا؟ ریئیکشن کی جگہ کچھ بھی نہیں, میں نے ہینڈل کیا. میں نے اس سچویشن کو ہینڈل کیا, اور ہینڈل کس کی بنیاد پہ کیا؟ اپنے علم کی بنیاد پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم بھی غلط ہو کہ بھائی اس طرح نہیں ہینڈل ہوتا, تو علم صحیح ہوگا تو ہینڈلنگ صحیح ہو جائے گی. تو ہینڈل کر دیا آپ نے اس کام کو. تو یہ علم اور جو حکمت ہے کہ بھائی ہینڈل کیسے کرنا ہے, کہ یہ علم چاہیے نا آپ کو کہ بھائی کس طرح ہینڈل کریں گے اس پہ. تو ہینڈل کرنے کو جاننے کے باوجود اگر ہینڈل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ریئیکشن ہے اور کنٹرول نہیں ہے. تو کنٹرول کے لیے انسان کے کانشیس لیول کو پاورفل کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کا کنٹرول سب کانشیس کے اوپر آئے, اس کی مرضی سے چلے. وہ چاہتا ہے, علم کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ وہی ہو, ورنہ تو خود بخود اٹھ کے آئے گا جو پیچھے کے پروگرامنگ عادت ہے. یعنی کانشیسلی کوئی کام کر کے اپنے سب کانشیس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے کہ جب کوئی ایسا مومنٹ آئے کانشیسلی آپ کچھ نہ کر سکے تو سب کانشیس اتنا ٹرینڈ ہو, اتنا پاورفل ہو کہ وہ آپ کو پازیٹیو رسپانس. سب کانشیس ایکٹیویٹ ہی ہے, ہر وقت ایکٹیویٹ 24 گھنٹے چلتا ہے. صحیح ہے.
کانشیس جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے آتا ہے, صحیح. سوتے وقت چلے جاتا ہے, اور بھی جگہ پہ جب خیالوں میں ہوتے ہیں, غم میں ہوتے ہیں, خوف میں ہوتے ہیں, ہائی ایموشن اسٹیٹ میں کانشیس چلے جاتا ہے. کلاس میں ہوتے تھے, مس کہتی تھی بی پریزنٹ, تو وہ کہاں ہے, دماغ کہیں اور گیا ہوا ہے, تو کانشیس نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے لسننگ, ایک ہوتا ہے ہیئرنگ. تو دونوں میں فرق ہے. لسننگ آپ کانشیسلی کر سکتے ہیں, ہیئرنگ تو آپ بغیر کانشیسلی بھی کر سکتے ہیں, پیچھے سے بیک گراؤنڈ پہ کچھ چل رہا ہے. تو خیر وہ جو بات تھی کہ اس میں خشوع خضوع کا مطلب ہے توجہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے, جب نماز پڑھو تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے, سجدے کی جگہ پر, اور دماغ میں کیا ہونا چاہیے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ ہائیسٹ لیول ہے احسان کا, احسن کے, ایکسلنس کا. اور اگر یہ لیول نہیں آتا تو اس سے نیچے والا لیول ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یعنی کہ تمہاری جو خیال ہو تمہارا وہ اللہ کا ہو, اور اللہ کے لیے انسان پاس میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ہر وقت پریزنٹ میں ہے. ہمارے پاس کوئی اس کی کوئی تصویر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے جو ہم ماضی سے ہم اس سے کنیکٹ کریں. ہمیں ہر وقت اس وقت پریزنٹ میں ہی رہنا پڑتا ہے. جب آپ پریزنٹ میں رہتے ہیں تو کانشیس میں ہے, اور جتنا جس چیز کو آپ استعمال کریں گے اتنی وہ پاورفل ہوتی ہے. اگر میں اس ہاتھ کو 2 گھنٹے استعمال نہ کروں تو یہ سن ہو جاتا ہے. اگر 2 دن اس کو استعمال نہ کروں یہ ختم ہو جائے گا. اس میں جان ہے, اس کی جان اس کی موومنٹ میں, اس کے استعمال میں. جتنا زیادہ استعمال کروں گا اتنا اچھا ہوگا. میمورائزنگ آپ نے بڑھانی ہے تو حفظ کرنا شروع کر دیں, میموری آپ کی بڑھ جائے گی. حفظ کرنے سے میموری کم نہیں ہوتی. حفاظ بچے جو ہیں وہ زیادہ جلدی سے میمورائز کر لیتے جبکہ قرآن آلریڈی ہے. ان کو تو سلو ہو جانا چاہیے کہ اتنا ڈیٹا ہے, ڈیٹا زیادہ بڑھ گیا, ڈیٹا زیادہ بڑھ گیا. یہ تو آپ کمپیئر کرتے ہیں اس کمپیوٹر سے کہ ڈیٹا زیادہ ہو گیا تو سلو ہو گئی, سلو ہو گئی. تو یہاں پہ ایٹومیٹک سسٹم ہے, آپ نے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ آپ اس کو ڈالتے جاؤ, یہ ایکسپینڈ کرتی چلی جائے گی. تو یہ جو ہے وہاں پہ کانشیس لیول پہ, تو یہ کانشیس لیول کے لیے اللہ نے لازم قرار دے دیا ہے کہ ذکر کو. اس ذکر میں ذکر کی کئی شکلیں, نماز بھی ہے, نماز ہے, اذکار ہیں, دعائیں ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ تلاوت ہے, بالکل, اور دروس ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب ذکر میں شامل ہوتے ہیں, ان کے لیول. لیکن ایک فرض ہے کہ جو کہ لازم ہے, اور وہ کس طرح لازم ہے. دیکھیے روزہ ہے, روزے میں بیمار ہو جائیں, سفر میں جائیں, چھوڑ دو, اور بھی فرض ہے چھوڑ دو. رخصت ہے, نماز کی رخصت نہیں ہے. نماز کی رخصت کب تک نہیں ہے, 2 چیزوں میں سے اگر ہیں, دونوں میں سے ایک تو لازم ہے, اور ایک اگر جب تک وہ ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے. اور وہ کیا ہے, وہ ہے کانشیس شعور. صحیح بات. یعنی کہ کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو, اشاروں سے نہیں تو آنکھ کے پلکوں سے پڑھ لو, آنکھوں پلکوں سے نہیں تو دل میں ہی پڑھو. پڑھنا ضرور ہے جب تک ہوش میں ہو, جب تک ہوش میں پڑھنی ہے, کیونکہ یہ ہوش کے لیے, آپ کے اپنے ہوش کے لیے. کہتے ہیں نا ایک انسان اتنا ہی انسان ہے جتنا وہ کانشیس میں. صحیح بات, یہ فرق یہی انسان اور حیوان. کانشیس جیسے ہی وہ نیچے گرتا ہے تو وہ حیوان کی طرف جا رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جانور بن جاتا ہے. یعنی کہ جب نشہ ہوتا ہے تو نشہ کیا چیز لے کے جاتا ہے, ہوش لے کے جاتا ہے, کانشیس لے کے جاتا ہے, شعور لے کے جاتا ہے. اس کے بعد وہ جانور کی طرح بھی ایکٹ کر جاتا ہے, اس کو ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی. صحیح بات. تو یہ اس کی ایک فیڈ ہے, یہ کانشیس کی فیڈ ہے کہ آپ جو ہیں بالکل پریزنٹ میں رہیں, اور آپ جو ہے سپریم پاور سے اپنے آپ کو پاور حاصل کریں, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں گے تو آپ طاقتور ہو جائیں گے. جو کہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں, ان کو فائدے ہوں گے بالکل, لیکن ایک مومن جو ہے وہ اللہ سے یہ کنیکٹ ہو کے پاور حاصل کر رہا ہے. اگر دونوں کا مقابلہ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے مومن پاورفل ہے. آپ دیکھیں نا, یہ جو تہجد کے بارے میں آتا ہے, رات کے قیام کے بارے میں سورہ مزمل میں, وہ کیا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ رات کو نماز پڑھو پوری رات سوائے تھوڑی سی رات بچ جاؤ. پھر کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھی رات پڑھو یا اس سے تھوڑا کم کرو, او زد علیہ, یا اس سے تھوڑا سا زیادہ پڑھو, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو رات میں ترتیل کے ساتھ پڑھو. کیوں پڑھو,
کیونکہ یہ جو رات کا قیام ہے نا، یہ اگلے دن تمہارے لیے انا ناشئۃ اللیل، رات کا یہ کھڑا ہونا، یہ اگلے دن تمہیں مضبوط کرے گا، یا اقوم قیلا، یہ تمہیں مضبوط کرے گا، کیونکہ تمہارے لیے دن میں تو بڑے کام کاج ہوتے ہیں، تو دن کے بھاری کام کو سنبھالنے کے لیے، دن کے بھارے معاملات کو سنبھالنے کے لیے رات کا قیام تمہیں سپورٹ کرے گا. تو یہ تو بالکل ہے. تو وہ ایک اور آیت میں ہے نا، سورہ مزمل کی ہے نا، کیا کہ یہ سخت ہے، یہ چیز رات کا قیام سخت ہے، یہ اشد وطئا و اقوم قیلا، یہی الفاظ ہیں، بیچ میں رہ گئے، میں ترجمہ ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ سخت ہے کس کو؟ نفس کو کچلنے کے لیے، جی، نفس یعنی نفس پہ قابو پانے کے لیے، نفس امارہ پہ قابو پانے کے لیے، اپنے سب کانشیس پہ قابو پانے کے لیے یہ بڑی پاورفل چیز ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ٹریننگ تھی اللہ کی، تو یہی کہا تھا اب اٹھو. جی، پہلے ایک سال تہجد کا حکم دیا اور پھر کھلے عام جو ہے دعوت کا حکم. نہیں، اب آپ یہ دیکھیے، اب سو نہیں، آگے بڑا سخت کام آنے والا ہے، تو اب سو نہیں، اٹھو، یعنی کہ رات کو پوری آرام نہیں کرو. ہماری مائیں کیا کہتی ہیں؟ ارے کل اتنا کام ہے، سو جاؤ، آرام کر لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب کم سو، تاکہ تمہارے اندر وہ پاور آئے جن کو تمہیں فیس کرنا ہے. وہ جو باقی جتنی بھی مشکلات آئی ہیں، جتنی بھی ذاتیاں ہوئی ہیں، یہ کیسے فیس ہو گئی؟ وہ ایسی فیس ہوئی ہے نا کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو ہیں، ان کو عذر لگا کے پھر وہ جو ہے وہ فیلنگ ایسی ہے کہ نارمل رہی. اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہوتے تھے. صحیح بات ہے. ان پہ ذاتی ہو رہی ہے، فزیکل بھی ہو رہی ہے، وربل بھی ہو رہی ہے، مسکرا رہے ہوتے. بلکہ ایک جگہ وہ جو بات ہوئی تھی کہ عذر پیش کریں کہ وہ کس نام سے پکارتے تھے مکے میں، تو وہ اللہ کے نبی کہتے تھے یہ تو کسی اور کو پکار رہا ہے، میں تو محمد بن اللہ، یہ تو کسی اور کا نام لے رہا ہے، میرا تھوڑی لے رہا ہے. تو یہ مجھے تھوڑی کہہ رہے ہیں، کوئی مجھے کہہ رہا ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پھر مجھے کیوں پریشان ہوں؟ تو یہ مائنڈ سیٹس جو ہے، اچھا یہ سارا علم کے لیے مجھے کانشیس لیول کو ہائی کرنا، مضبوط کرنا، اس میں زیادہ رہنے کی ضرورت ہے. اور کانشیس لیول ہائی ہوگا تو پھر ظاہر آپ اپنے ایموشنز اور اپنے غصے پہ بھی کنٹرول پا سکتے ہیں. اور یہ ذکر سے ہوگا، اور ذکر کی شرط میں یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ. اذکار کی بات ہے، جب میں نے سوچا کہ بھائی اذکار کرنا چاہیے نماز کے بعد، تو میں نے کہا کہ بھائی تو تسبیح فاطمہ جو کہلاتی ہے، جی فاطمی، تو میں نے کہا بھائی 15 ساتھ میں 15 یہ ساتھ میں 3 یہ ہو جائے گی 33 34. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی سنت جو ہے نا وہ ایک ہی ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، اب جب میں ایک ہاتھ میں پڑھتا ہوں 15 پھر 15 اسی ہاتھ میں، تو آپ یقین کریں اگر کانشیس لیول نہ ہو، اگر توجہ نہ ہو، تو میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ یہ پہلی 15 یا دوسری 15. یہ تو 100 کی تسبیح بھی موجود ہے، وہ کیسے ہوگی پھر؟ تو کانشیس لیول پہ پڑھیں گے، کنیکشن اللہ سے رکھیں گے، تو پھر اس کے بعد جو آپ کے جو ہے نا نفس امارہ پہ جو کنٹرول آئے گا، آپ کا اپنے اوپر کنٹرول آئے گا، جو آپ چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے، پھر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. چلے انشاءاللہ پھر کسی دن کانشیس مائنڈ، کانشیس سب کانشیس پہ ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. آٹومیٹیکلی یہ بات بھی سمجھ لیے کہ جو ایگو ہے، ایگو بھی جو ہے نا وہ اس سے آپ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. کیا صحیح بات ہے. صحیح. چلیں آج کی گفتگو کو میرا خیال ہے تکمیل پہ لے جاتے ہیں، سم اپ کرتے ہیں. سم اپ تو میرا خیال ہے وہ ہماری آڈینس خود ہی کر لیں انشاءاللہ. لیکن الحمدللہ آج کی ہماری محفل بڑی کہتے ہیں نا کہ فائدہ مند رہی. مجھے خود ماشاءاللہ آپ لوگوں سے سیکھنے کو ملا، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جزاک اللہ. ہم بھی سلیم صاحب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے سولوشنز بیان کیے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں ان کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے بعد ہمارے گھر والے، دوست اور دیگر سب کو جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. اسی بات کے ساتھ آج ہم اپنی اس محفل کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں اس دنیا کا آخرت کے لیے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے، ہمارے نفس کا شر ہو، شیطان کا شر ہو، حاسدین کا شر ہو، اس سب سے ہمیں محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش اخلاق، نرم مزاج، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پہ قابو پانے والا بنا دے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.